لیکن جہاں تک جنگ کی بات ہے وہ ایک لمبی چیز ہے، وہ ان دنوں کے واقعات سے ختم نہیں ہونے کی۔ جو لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو زیادہ تکلیف ہے، جو اپنی جانیں دے رہے ہیں فلسطین کے لیے، کہ مجاہد تو اور انداز سے اپنی جان دے گا اور شہادت دے گا نا، چلیں خیر ہے، ایز سویلین اگر میرا یہی حصہ پڑتا ہے فلسطین سر اٹھا کے کھڑا رہے، تاریخ تو لکھی جا رہی ہے نا، تاریخ کے اندر بھی تو کوئی شہادت رقم کی جاتی ہے، تو چلے ایز سویلین میری ہو، وہ ان کے ہاں تو اللہ کا شکر ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بہت المناک صورتحال ہے، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، اتنے سارے فیکٹرز ہیں جو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ العزیز بدلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ تحریک اسلام دم توڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایشوز لوگوں کی توجہ لے رہے ہیں، لوگوں کو مزے آ رہے ہیں، لوگوں کے ایمان تازہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ لی ہوگی اذانوں کی گونج آپ سنتے ہیں لاہور میں، شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی وقت شروع ہو ایسی شروع ہوتی ہے، رکنے میں نہیں آتی ہے، یہ ایک غیر معمولی چیز ہے۔ یہ آپ کو مل گئی، یہاں بندروں کی گھنٹیاں کھڑکتی تھیں۔ صاحب جو ہے نا وہ کوئی سینموں کے مالک تھے اور بڑے مزے سے تھے، تو پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا کہ ان کو توبہ کا خیال آیا اور انہوں نے کہا جی یہ سینما جو ہے نا وہ میں مسجد بنا رہا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے مسجد بنائیں گے تو کون سی والی مسجد بنائیں گے؟ تو کہتے ہیں وہ جیسے سینما کو ڈھال کے مسجد بنایا نا تو وہ دوسرے مسلک والے اسٹے لے آئے، سینما ہے تو چلتا ہے، مسجد نہیں بننے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ، اور آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں رمضان گزرا، بہت ساری ڈبیٹس آپ لوگوں نے سنی، بہت ساری جو ڈسکشنز آپ لوگوں نے سنی، اور میں ابھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر اپنے گیسٹ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں بھی کچھ خاص گفتگوؤں کا جو ہے نا وہ خاص موسم ہوتا ہے، لیکن جو ڈسکشنز چلی ہیں وہ میرے خیال سے سلسلہ آگے چلنا چاہیے، اور اس کے لیے آج ایک بہت ہی موضوع فرد جن کو ہم بہت عرصے سے فورسی کر رہے تھے اپنی بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے، اور اتنے شور کے اندر، ہجوم کے اندر جو چند ایک مستند ترین آوازیں ان سے ہم ضرور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم حامد کمال الدین صاحب، سر ویلکم آن دا پوڈکاسٹ۔ شکریہ۔ آج کا دن سر 5 اپریل 2025 مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بہت سارے دیگر دنوں کی طرح ہے، لیکن بہت ہی غمناک دن ہے آج میری جو فیس بک یا سوشل میڈیا کی فیڈ ہے اس میں جو سب سے زیادہ اسٹیٹس یا چیز لکھی ہوئی آ رہی ہے وہ یہ کہ بے بسی کس کو کہتے ہیں آج سمجھ میں آیا۔ ایک بڑی مایوس کن صورتحال ہے اور بڑا پریشان ہے، ظاہر ہے فلسطین کے تناظر کے اندر جو ویڈیوز آ رہی ہیں ایک شدید مایوسی کی کیفیت ہے۔ آپ کے دل کی اس وقت کیا کیفیت ہے موجودہ منظرنامے کے اندر؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر کہا تھا کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ صرف تیرے آگے میری بے بسی کا شکوہ ہے، کوئی قوت نہ ہونے کا اور کوئی حیلہ پاس نہ رکھنے کا، اور لوگوں کے سامنے کوئی وزن نہ ہونے، تینوں چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے احد کے بعد حضرت عائشہ نے کہا، پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احد سے بڑھ کر تو اللہ کے نبی آپ پہ کبھی سخت وقت نہیں، آپ کہنے نہیں، وہ جو طائف کا وقت تھا مجھ پہ سب سے زیادہ کڑا تھا۔ تو آج حقیقتاً ویسی ہی کیفیت ہم پہ گزری ہے۔ ایسا ہی ہے، تو کیفیت تو خیر گزر رہی ہے، لیکن منظرنامہ کیا اتنا ہی مایوس کن ہے جتنا بتایا جا رہا ہے کہ بالکل سب ختم ہو گیا اور بہت ہی مایوسی ہے مسئلہ فلسطین کے تناظر میں؟ سب کچھ ختم ہونے والی بات تو بہت قبل از وقت ہے ایسا کہنا۔ اس جنگ کی نوعیت کو سمجھیے، کیا سوچ کر فلسطینیوں نے اپنے اس جہاد کا آغاز کیا ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا جو ان کو غزہ کے اندر گزارنی پڑ رہی ہے، یہ تو نہیں چاہیے ہمیں، مطلب اس سے تو بلا شبہ موت، اور موت بھی شہادت والی، افضل ہی ہے۔ فلسطین ہم نے یوں نہیں دینا، ہم نہ ہوں تو کوئی فلسطین لے جائے تو پھر کوئی گلہ نہیں ہے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی فلسطین لے جائے۔ اچھا سبحان اللہ، یہ صرف ان کے مجاہدین کی نہیں بلکہ ان کی پوری قوم کی یہ جو کیفیت ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ شروع دن سے اس جنگ کی نوعیت یہ ہے کہ عسکری طور پر تو فدائیت کمال کی ہے ہی، لیکن عسکری طور پر ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں، اور آج کا بھی جو کچھ ہوا ہے اس میں مطلب مجاہدین کی یا فلسطینیوں کی جو عسکری قوت ہے، مطلب اس پر کو بہت زیادہ برا وقت نہیں آیا ہے، مطلب آج کے اس میں وہ عملہ ایک چیز ہے، اس کا نہ حل پہلے دن تھا نہ بعد میں ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے اشکالات بھی لوگوں کے ہوئے ہیں کہ جی سویلینز کا نقصان۔ تو جہاں تک تو ہے جہاد، وہ تو ابھی چلے گا انشاءاللہ، وہ تو ختم نہیں ہو رہا، وہ نہ ختم ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت کچھ جو ہے نا ہمارے جو تجزیہ کار ہیں الجزیرہ وغیرہ کے میں سن رہا تھا کچھ اور ایک لمبی جنگ جو کہ حماس نے سوچ رکھا ہوا ہے،
مطلب اس کی تو کیپیبلٹی حماس کی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب پچھلے چند دنوں کے واقعات یا آج کے واقعات نے اس پر کوئی گہرا فرق ڈال دیا. اچھا. جہاں تک سویلینز ہے نہ اس کا نہ پہلے تھا, اور آج بہت زیادہ نقصان ہوا, اس وجہ سے دل خون کے آنسر ہوتا ہے, بے بسی غیر معمولی طور پر اس وقت ہم پر طاری ہے, اور پورا عالم اسلام جو ہے نا صرف سوائے دعا کے کوئی شے رکھتا ہی نہیں اپنے پاس. تو یہ بلا شبہ ایسا ہے, لیکن جہاں تک جنگ کی بات ہے وہ ایک لمبی چیز ہے, وہ ان دنوں کے واقعات سے ختم نہیں ہونے کی. اچھا ہے. تو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ حماس کے پاس بہت سارے آپشن موجود ہیں اور ان واقعات سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی کیا بیس ہے, یہ کس بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں؟ ایک فرق اس لحاظ سے تو پڑا ہے, آپ کو پتہ ہے جتنا سولینز کا نقصان ہوتا ہے اتنا حماس پر دباؤ آتا ہے کہ صاحب آپ جنگ لڑ رہے ہیں, آپ سرنڈر کر دیجئے, فلسطین جو کہہ رہا ہے اسرائیل اس کو دے دیجئے, ان لوگوں کی جان بچ جائے. لیکن یہ مطالبہ جو ہے دلچسپ بات ہے کہ فلسطین کے اندر سے نہیں آتا, یہ دائیں بائیں کے دانشور جو ہے نا وہ زیادہ جی وہ جو ہوتا ہے نا وہ گواس, وہ مدعی سست گواہ چست, مطلب وہ معاملہ ہے بلا شبہ. جو لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو زیادہ تکلیف ہے, جو اپنی جانیں دے رہے ہیں فلسطین کے لیے, لیکن فلسطینیوں کو اس زندگی کے مقابلے پر یہ قبول ہے. اس کو اس سینیریو میں بہرحال دیکھنا بہت ضروری ہے. ایسے حوصلے خواہ یوں چھوڑنے درست نہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنگ ہم نے بہت بڑی تیاری کے بغیر شروع ہی نہیں کی ہے. یعنی کل غزہ کا جو ایریا بنتا ہے نا, جو کل غزہ کا ایریا بنتا ہے, یہ 11 کلومیٹر ضرب 41 یا 43 کلومیٹر کل جو غزہ کا ہے, اس کا جو ایریا بنتا ہے اس سے زیادہ ایریا ہماری ٹنلز کا ہے. ٹنلز کا ایک پورا جہان انہوں نے بنا کر, اور کہتے ہیں کہ اسلحہ, مطلب وہ یہ نہیں کہ باہر سے اسلحہ نہیں آ سکے گا, اسلحہ بنانے کی صلاحیت ٹنلز کے اندر ہم نے ایک لمبی مدت کے لیے اس سارا بندوبست کر کے ایک سلو پیس پہ چلنے والی ہے. مطلب ہمارے جو سننے والے ہیں مطلب وہ اس کو نوٹ کر لیں کہ دنیا کے شاید معجزوں میں سے یہ ایک معجزہ اس حوالے سے ہے. کہنے کو تو مطلب یہ ہے کہ جی یہ بالکل بیچارے نہتے افغانیوں نے ایک بار رشین سپر پاور کو ہرا دیا, دوسری بار امریکن سپر پاور کو ہرا دیا, لیکن ان کا لینڈسکیپ آپ نہیں بھولتے کہ افغانستان کا لینڈسکیپ بے حد سازگار تھا کہ وہ ایک ایسی چھاپہ مار جنگ جو ہے وہ لڑ لیں. اچھا, اسی طریقے سے عراق میں امریکنس کے قدم اکھاڑے عراقیوں نے, تو ایران کھلا اتنا لمبا صحرا بھی, پہاڑ بھی, مطلب سارا کچھ, تو لینڈسکیپ بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے. غزہ ایک تو اتنا چھوٹا سا, اور پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا کوئی صحرائی پہاڑی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ وہ کر لے. بہت ہی کہنے کہ دنیا کی سب سے گنجان آبادی غزہ کی ہے, ایبسلیوٹلی سب سے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک چھاپہ مار جنگ کے لیے سازگار صورتحال ٹنلز کی صورت میں, جو شاید آئندہ سے دنیا کے ملٹری اکیڈمیز میں جنگ کی ایک بالکل نئی قسم کے طور پر, جس کے سارے پیٹنٹ رائٹس حماس کے پاس ہوں گے, وہ پڑھائی جائے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت لمبی تیاری کر کے ہم نے یہ جنگ شروع کی ہے. اس کا باٹم لائن یہ ہے کہ اس زندگی سے شہادت بہتر ہے, پیریڈ, ختم. مطلب یہ جو زندگی چل رہی ہے نا یہ تو نہیں لیں, قبول نہیں, نہ یہ زندگی رکھنی ہے نہ فلسطین دینا ہے, اور مطلب شہادت تو پھر اس کے بعد واحد آپشن رہ جاتا ہے. اب تو اس طرز سے, لیکن یہ کہ ڈھیروں عقل, سمجھ, صبر, حوصلہ, بہادری, فور سائٹڈنس, ان ساری چیزوں کو مطلب ساتھ ملا کر, تو یہ ہے. تو عسکری طور پر حماس نے اپنی کوئی کیپیبلٹی نہیں کھوئی ہے ابھی بھی. جس دن یہ غالباً کوئی نصف رمضان میں جب اسرائیل نے بیماری شروع کی تھی, اس کے بعد انہوں نے ایک چھٹا دیا تھا میزائلز کا, اور تل ابیب میں بھی کچھ گرے ہیں, کچھ تو ان کے جو آئرن ڈوم ہے اس نے انٹرسیپٹ کر لیے تھے, لیکن کچھ جو ہے نا وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اندازہ کیا ہوا ہے کہ آئرن ڈوم پہ اتنے میزائل داغے جائیں تو ایک وقت میں وہ اتنے میزائلز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑی تعداد میں میزائل داغے جائیں. یہی تو بیچاروں کا مسئلہ ہے کہ امت اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ ان کے میزائلوں کے گولے جو ہیں نا وہ فراہم کرنے میں تھوڑی سی مالی اعانت کر دے. وہ کہہ رہے ہیں لڑنے والے ہمارے پاس کافی ہیں, اگر امت صرف مالی طور پر ہمارے پیچھے کھڑی ہو جائے. حکومت سے تو ماشاءاللہ ہمارے پاس تیل بہت ہے, وہ تو خراب تصور بھی نہ کریں کہ ان سے کچھ ملتا ہے. تو ویسے امت اگر کھڑی ہو جائے تو انشاءاللہ لمبی جنگیں کریں گے. ایسے ہی ہے شیخ. یہاں پہ ہم بظاہر کہہ تو رہے ہیں کہ بالکل بے بسی کی کیفیت ہے, لیکن اس میں کسی صاحب نے بڑی خوب بات کی کہ اس کیفیت کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم
اسپیشلی یہاں پہ پاکستان میں تو ہم خیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو چند ایک کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کم از کم اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کو، حکومت کو کم از کم اویئر کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ اصل میں معنی کیا رکھتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ صرف قطع زمین کی ایک جنگ نہیں ہے. اگر آپ اس کے حوالے سے تھوڑا سا رہنمائی کر سکیں، یہ جنگ یہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ باقی جنگوں سے زیادہ کیوں ہے؟ ہیروشیما اور ناگاساکی جب تباہ ہوئے تھے مکمل، یعنی وہ جسے کہتے ہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ اس کو ایسے کہ ایسی اسی حالت میں پریزرو کیا، صرف جاپانی قوم کو جگانے کے لیے اور اٹھانے کے لیے. مطلب غزہ میں ہمارے جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں غیر معمولی اہم ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہاں کی ہر مسجد، یہاں کا ہر مدرسہ، یہاں کی ہر اسلامی جماعت، یہاں کا ہر دینی فورم قوم کو اٹھا سکے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ قیمت اسلام کے حق میں وصول کرنا بے حد ضروری ہے. مطلب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اب یہ نالائقی ہوگی کہ اتنا بڑا بم ہم سب پہ پڑا ہے نا، یہ غزہ پہ تھوڑی پڑا ہے، ہم سب پہ اتنا بڑا بم پڑا، اس کے بعد بھی ہم اپنی قوم کو نہ جگا سکیں. تو ہمیں باقاعدہ طور پر اس وقت ایک بالکل نیا نیریٹو دینے کی ضرورت ہے، اور مطلب ہے کہ امت کو کہ سارے زخم اگر ہرے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. ایسے ہی وہ جو ہوتا ہے نا کہ احساس زیاں جو ہے وہ اس کو بیدار کرنے کا یہ موقع ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ آئندہ کئی ہفتے تک یا مہینوں تک ہماری مسجدوں کے خطبوں کا موضوع اس کے علاوہ کوئی اور ہو. بالکل ایسے ہی. اگر کسی عام آدمی کو یا نئے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھانا ہو کہ یہ جنگ ایک قطع زمین کی جنگ نہیں ہے یا یہ جنگ ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے، تو چند سادہ الفاظ میں اس کو کیا گائیڈ کریں گے کہ یہ جنگ بیسکلی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور کیا اس کا مطلب کیا ہے اس جنگ کا؟ تقریباً پون صدی سے جتنی ہماری کوئی مسلمانوں کی کوئی جنگیں ہوئی ہیں، کہتے ہیں وہ ساری کی ساری اس ایک جنگ کے بچے ہیں. جہاں جہاں ہماری کوئی جنگ ہے اس کی جڑیں جو ہے نا وہ یہاں پر ہوئی ہیں. مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ یہود کی جنگ نہیں ہے. ہمارے ایک بڑے اسکالر ہیں شیخ سفر الحوالی، وہ کہہ رہے ہیں کہ زائنزم بنیادی طور پر اس یہودیوں کی لگائی ہوئی اینٹ نہیں ہے بلکہ ایکسٹریمسٹ عیسائیوں کی وہ ہے. اس وجہ سے پورے کا پورا جو جس کو آپ ویسٹ کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 200 سال سے ویسے ہمارا مد مقابل کون ہے پورے جہان کے سینیریو پر؟ ویسٹ ہی ہے، کولونائزیشن سے لے کر. ایسے ہی وہ اس پورے ویسٹ کی جنگ ہے، اس پورے ویسٹ کی جنگ ہے. اچھا، اس وجہ سے اگر دو ادیان کی جنگ ہے تو وہ جہاد فلسطین ہے، اگر دو تہذیبوں کی جنگ ہے تو وہ پرائمریلی وہ یہ جنگ فلسطین. یہ سورۃ الانبیاء کے آخر میں ایک آیت آتی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ زبور کے اندر جو ہے نا وہ نصیحت کے بعد ہم نے یہ درج کر دیا تھا، زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہوں گے. اچھا، یہاں الارض ہے الف لام. اچھا، اس صورت میں اس سے پہلے الارض التی بارکنا فیہا کم از کم بھی 2 بار گزرا ہے. اچھا، الارض التی بارکنا فیہا تو کہتے ہیں جب ال ہو تو واحد کا جو ہوتا ہے نا وہ پیچھے اس کا جو ذکر آ رہا ہے تو اس سے وہی مراد ہوتی ہے. اس وجہ سے اس سے مراد ہے ارض فلسطین. اس وجہ سے یہ ہے کہ امت کے صالح ہونے کی کا پیرامیٹر یہ ہوگا کہ بیت المقدس کس کے پاس ہے. جب کہتے ہیں جب امت یہ صالح ہوگی، ٹھیک ہوگی، اس وقت امت کے پاس بیت المقدس ہوگا. وہ جو اللہ کا شکر ہے مکہ تو ہم جب نالائق بھی ہو گئے تو مکہ اور مدینہ تو اللہ نے ہمارے پاس ہی رکھا، تو ہماری نالائقی کی وجہ سے انشاءاللہ نہ اس کا امکان بھی نہیں ہے کہ مکہ اور مدینہ ہم سے چھن جائیں. وہ تو ہمارا ہے. البتہ یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ ہے بیت المقدس. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے دور میں فتوحات کا تو تانتا بن گیا تھا، کوئی چھوٹی نہیں کہ پورا کا پورا پرشین امپائر ڈھیر ہو گئی تھی، پوری کی پوری جو ہے نا یہ ایشیا میں جو رومن امپائر تھی وہ ڈھیر ہو گئی تھی. ملکوں کے ملک فتح ہوئے ہیں. کہیں حضرت عمر مدینے سے باہر نکلے، جا کر خود جو ہے وہ ایک مدینے کی کنجیاں وصول کرنے کے لیے، ایک بڑی سمبولک چیز ہے نا. سارے کا سارا دنیا فتح ہوئی ہے حضرت عمر کے دور میں. ایک شہر کی جب فتح ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینے سے تشریف لے کر جاتے ہیں، بنفس نفیس اس امت کے بہاف پر کنجیاں لیتے ہیں. گویا یہ شفٹ آف پاور ہے. ٹھیک ہے، پہلی ایک امت سے ایک اب وقت کی امت کو
یہ کنجیاں جو ہیں وصول کرنا ایک بہت بڑا سمبولک میسج ہے اور ایک لیگسی ہے. اس وجہ سے ہمارے فلسطینی بھائی بار بار یہ کہتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے ان سے سن کے کہ یہ عمر کی امانت. مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کنجیاں جو مانگ رہا ہے ٹرمپ کے, یہ ہمیں تھما دو. یہ کہتے ہیں تھمانے کی نہیں ہے, ہمارے ہاتھ ہی نہیں ہوں گے جس دن, تو پھر ہمارے پاس کوئی ادھر نہیں. تو اس وجہ سے مطلب ہماری تاریخ, ہماری تہذیب, امتوں کے حوالے سے ہماری پوزیشن, اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام یہ فلسطین ہے. اس حوالے سے فلسطین کا یہ محاذ بہت اسپیشل ہے. برما کا بھی ہوگا, کشمیر کا بھی ہوگا, بالکل ایک مسلمان کی جان بھی جو ہے وہ بے حد حرمت والی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہمارے سارے جو ریجنل ایشوز ہیں ان کے مقابلے پر اس کی شرعی حیثیت غیر معمولی ہے. تو اس وجہ سے مطلب ہم یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے, اور اس کو ہم بالکل ایک مقامی جنگ نہیں سمجھتے. بالکل ایسے ہی میں نے سوال اس لیے کیا کہ بہت ساری میں نے ابھی قرآن پاک میں بھی پڑھا, رمضان میں بھی, اور ویسے بھی کہ بہت ساری جو بشارتیں بھی ملتی ہیں, بہت ساری اس میں مستقبل کے واقعات کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی ملتی ہیں. تو اس کے مطابق خیر منظرہ میں بھی خیر اس کے بعد آتے ہیں. اگر تم لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہے, باسل بھی موجود ہے. جو آپ نے بھی سارا منظرنامہ بتایا کہ یہ ایک فرقان ہے بیسیکلی حق اور باطل کا جو ابھی برپا ہے. اس میں عام مسلمان تو اس کے تو جذبات وابستہ ہیں, ایک بالکل دھڑکتا دل جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے. لیکن جو پورا مڈل ایسٹ ہے, خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کے حکمران ہیں, وہ تو ہر جگہ ہی ایک طرح سے اسرائیل اور زائنسٹ لابی ہی ایک طرح سے ہمارے اوپر جو ہے اثروں پہ ہے. تو اس میں اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں شفٹ آنے کا کوئی امکان ہے؟ جس طرح ابھی سیریا کا ایک بہت بڑا ایپیسوڈ ہوا کہ سیریا میں پورا رجیم چینج ہو رہا ہے یا وہ کروٹ لے رہا ہے سیریا, شام کی جو صورتحال ہے. تو شام کی صورتحال سے آپ کتنے پر امید ہیں کہ وہاں پہ بھی اسرائیل بمباری کر رہا ہے, اور وہاں پہ بھی اوبیسلی بہت سارے چیلنجز ہیں. تو وہاں پہ جو چینج آئی ہے اس سے کوئی فلسطینیوں کو مدد حاصل ہو سکتی ہے؟ اور جو باقی ارد گرد کے علاقے ہیں, جو مصر ہے, جو اردن ہے, جو باقی مسلمان علاقے ہیں, وہاں پہ کوئی تبدیلی کا امکان پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے بہت جزاک اللہ, بہت اچھا سوال ہے, اور کئی سارے حوالوں سے آپ نے مطلب چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. وہ عربی میں یہ کہتے ہیں نا کہ شجاع صبر و سعہ, کہ بہادری جس چیز کا نام ہے نا وہ صرف 1 گھنٹہ ٹک کے دکھا دینا ہے. آخر ہر بندے کی ایک ہمت ہوتی ہے, ہر قوم کی ایک ہمت ہوتی ہے, بس کچھ گھڑی کے لیے نا جم کر دکھا دینا ہی شجاعت ہوتی ہے. پھر کوئی نہ کوئی راستہ یا تو آپ ختم ہو جاتے ہیں یا اللہ کوئی راستہ کھول دیتا ہے. ہمارے اس وقت کے بہت سارے جو اسلامی اذہان ہیں وہ مطلب یہی کہہ رہے ہیں کہ ساری دعائیں کوششیں اس پر کریں کہ یہ کوئی 2-3 سال کسی طریقے سے اللہ حماس کو کھڑے رکھے, مطلب حماس سرنڈر نہ کرے اور مطلب جم کر کھڑا رہے. اتنے سارے فیکٹرز ہیں جو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ العزیز بدلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. ایک یہ آپ نے جو سیرین وہ حوالے سے کہا ہے, معاملے کو خاصا قریب سے دیکھنے کی وجہ سے کے حوالے سے میں بات یہ کر رہا ہوں, اور خاصے انشاءاللہ وثوق سے میں یہ کہہ سکتا ہوں. بلکہ اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. جی, اکرمہ صبری صاحب مسجد اقصیٰ کے امام ہیں, خاصے دبنگ ہیں. صحیح. انہوں نے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا, انہوں نے مسجد اقصیٰ میں پاکستان کے لیے علامتی فنڈ ریزنگ کی تھی. کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد پابندیاں لگ جانی ہیں پاکستان پہ, ہم فلسطینی بیچارے کیا کر سکتے ہیں, لیکن صرف علامتی طور پر ایک پتہ نہیں کیا وہاں کی کرنسی ہے, مطلب 1 روپیہ بھی دیں, میں بھیجنا چاہتا ہوں صرف علامتی طور کہ یہ بم جو ہے نا اس میں فلسطینیوں کا بھی حصہ ہے. بڑے بڑے دبنگ سے آدمی ہیں اکرمہ صبری, بہت بار جیل وغیرہ بھی گئے ہیں. ان کا ایک انٹرویو میں نے سنا جس میں ان سے پوچھا گیا یہ جس وقت افغانیوں نے جو ہے نا وہ میدان مارا تھا رشین کے مقابلے پر, اس زمانے کی بات ہے, تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا جہاد جو ہے نا وہ سن 48 سے چل رہا ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے سے چل رہا ہے, اور یہودیوں کو آپ یہاں سے نکال نہیں سکے. یہ افغانیوں نے آپ سے اتنی دیر بعد جہاد کیا شام کے خلاف, رشیا کے خلاف, اور کوشرا بھر لگایا اور جیت کر بھی دکھا دیا. تو کس طرح آپ اس کو کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ کاش کہ فلسطینیوں کی پشت پر بھی کوئی پاکستان جیسا ملک ہوتا. بڑی انہوں نے بات ایک جملے میں بہت باتیں کر دیں نا, بہت باتیں کر دیں. میں کیا شک ہے کہ مطلب یعنی رشیا کو ہرانے میں اکیلے افغان اکیلے نہیں تھے. ہم فلسطینیوں کے پشت پر جتنے مسلمان ملک ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے نا
مطلب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کچھ امیدیں وابستہ کر سکیں. ہم بے حد بے یار و مددگار ہیں. یہ سینیریو جو ہے فلسطینیوں کا دردناک المناک یہ چل رہا ہے. اب پچھلے دسمبر میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ہم خاصی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ استنبول کی یا پھر ترکی کی سرحدیں اسرائیل کے ساتھ جا ملی ہیں شام کی اس نئی صورتحال کے حوالے سے. ٹھیک ہے, مطلب شام کی اپنی جو آٹونومی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, وہ سارا کچھ ہے, لیکن بہت سارے حوالوں سے ترکی فلسطین کی یا مقبوضہ فلسطین کی, جس کو اب اسرائیل کہہ رہے ہیں, اس کی سرحدوں کے ساتھ جا لگا ہے. اور اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم کہ سیریا کی جو ہے نا وہ عسکری صلاحیت کچھ سال لگا کر تھوڑی ذرا سیٹ کر لی جائے. اور جس طریقے سے کہتے ہیں مسلمانوں کی امیدیں, نور الدین نے بلکہ عماد الدین زنگی نے ساری زندگی وہ جہاد کیا, حلب سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا. دمشق جو ہے, دمشق آپ کو پتہ ہے کہ صلیبیوں کا وہ الائی بنا ہوا تھا, صلیبیوں کے ساتھ مطلب وہ جو ہے نا معاہدے کی. جی ناظرین, بس تھوڑی سی ذرا بجلی کی بریک ڈاؤن ہوا ہے, لیکن تھوڑا سا ہم نے عارضی انتظام کیے. شیخ وہیں صاحب ذرا کنٹینیو کیجیے گا, آپ آڈیبل ہیں, ہماری آڈینس سن رہی ہے آپ کو. عماد الدین زنگی اپنی ساری زندگی حلب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا کہ حلب اور دمشق کو کنسالیڈیٹ کر سکے, تو بیچارے مطلب اسی میں اس کی زندگی گزر گئی. اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے نور الدین, اس نے کئی سال لگا کر حلب اور دمشق کو اکٹھا کیا. اس کے بعد پہلی بار یہ ہوا کہ جی اچھا اب ہم بیت المقدس کی جنگ لڑ سکتے ہیں. لیکن عملاً یہ ہوا کہ پھر شام جب تک مصر ساتھ نہیں آیا تو اس وقت تک یہ جنگ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی. ہر جنگ کا مطلب ایک وہ ہوتا ہے, ایک لیول ہوتا ہے. اچھا, تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو فیکٹرز ہیں, ایک یہ ہے کہ اب پہلی بار ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کی سرحدیں اسرائیل کے ساتھ جا ملی ہیں. یہ کوئی چھوٹی چینج نہیں ہے. اس کے البتہ یہ ہے کہ یہ کھیر ذرا ٹھنڈی کر کے کھانی چاہیے, گرم گرم درست نہیں ہے, اور اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ سال ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے. دوسرا اصل میں جو ہم فیکٹرز کی بات کر رہے تھے, تو دوسرا ایک بڑا فیکٹر ہے اور غیر معمولی طور پر فلسطینی اس پر کاؤنٹ کر رہے ہیں, وہ ہے ریورس مائگریشن. یہ آج سے 6 مہینے پہلے کی رپورٹ تھی اسرائیل الجزیرہ کی کہ 1 ملین سے زیادہ اسرائیلی امریکہ اور یورپ کے ملکوں کو واپس جا چکے ہیں کہ بھئی یہ ملک رہنے کے قابل نہیں, کیونکہ اصل میں جو کوالٹی آف لائف ایک عام اسرائیلی سٹیزن یہاں چاہتا ہے نا, پوائنٹ اصل میں یہ ہے, مطلب وہ یہ ہے کہ ویسا ہی ایک ملک جیسا کہ یورپ یا امریکہ کا ملک ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کسی بندے نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہے اور غریبوں کو خود ہی کچھ دے دیتے ہیں ویلفیئر وغیرہ, آپ کو پتہ ٹھیک ٹھاک ویلفیئر ہوتی ہے امریکہ میں, کینیڈا اور یورپی ملکوں میں تو حد ہو گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ دراصل انقلاب سے بچنے کے لیے ہے. انقلاب ٹائپ شے کو آخری درجے میں جو ہے نا وہ آؤٹ آف کویسچن رکھنے کے لیے انہوں نے مطلب اتنا کیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ واقعتاً امن امان کا گہوارہ ممالک یورپ کے ملک ہوتے ہیں, اور وہ کوالٹی لائف ہی اسرائیل چاہتا ہے. اور پچھلے کچھ عشرے واقعتاً اسرائیل نے اپنے ایک عام سٹیزن کو یہ کوالٹی آف لائف دی بھی تھی. اچھا, بات یہ ہے کہ جن کے پاس آپشن ہو, آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارے پاکستانی جو امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا میں امیگریشن وغیرہ چاہ رہے ہوتے ہیں, ان ساروں کو ویسے پاکستان سے محبت تو ہوتی ہی ہے نا, لیکن وہ کہتے ہیں دلی میں رہیں کھائیں گے کیا, تو اس وجہ سے وہ بہرحال ہوتے ہیں. اور وہ ہوتا ہے نا کہ یار یہاں پر امن و امان نہیں ہے, عورتوں کے پرس چھینے جاتے ہیں, فلاں ہو جاتے ہیں. فلسطین میں تو سب کچھ جو ہے نا جس طریقے سے فلسطینی بکھرا ہوا ہے, وہ کہتا ہے جب مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تو پھر میں اسرائیل کا امن کیسے باقی رہنے دوں. تو اسرائیل کا ایک عام سٹیزن روزانہ سائرن بجتے ہیں, بھاگ کے, اور گھر کے اندر تہہ خانے ہیں جناب, وہ بھاگو سائرن ہوا جناب, جا کر وہاں پر چھپ جاؤ, کب تک آخر. اچھا, تو وہ جو ہے نا قرآن مجید میں ان کی جو ہے نا زندگی سے پیار ذکر کی ہے کہ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ, ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی ملے. یہ یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید نے یہ ذکر کیا کہ ان کو ایسا. تو پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ اس طرح کی زندگی جب یہ ہو جائے گا کہ ایک لمبی مدت تک اسرائیل میں ایک ایسی زندگی اب مجھ کو میسر نہیں ہے, تو ریورس مائگریشن غیر معمولی پر تیز ہو جائے گی. کہتے ہیں یہ ہے وہ پوائنٹ جس پر حماس اور فلسطین کے مجاہدین اس پر کاؤنٹ کر رہے ہیں. یہ ایک اور فیکٹر ہے, اور الحمدللہ
یہ واقعتاً مطلب اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے. اچھا تیسرا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے مصر اور اردن اتنی زیادہ امریکی امدادیں لے رہے ہیں کہ پچھلے ایک لمبے عرصے سے ان کی گزر بسر ہی امریکی امدادوں پر ہو رہی ہے. اچھا حالیہ سینیریو میں امریکہ کو آپ کو پتہ ہے یہ جنگوں نے دیوالیہ کر دیا ہے. یہ ایسے نہیں کہ امریکہ بہت سارے عالمی سینیریو سے پیچھے ہٹتا مطلب ہو رہا ہے. اور اب غیر معمولی طور پر کہتے ہیں چائنا کے ساتھ جنگ پیسیفک اوشن کا محاذ امریکہ کے لیے سب سے بڑا درد ہے. اس وجہ سے بہت سارے محاذوں سے وہ پیچھے ہٹنا جا رہا ہے یوکرین وغیرہ. تو کہتے ہیں اس حوالے سے یہ ہے کہ شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ باہر کی بہت ساری قوموں کو اتنی بھاری بھاری امدادیں دینے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا. یوکرین وار نے یہ ثابت کر دیا ہے. تو شاید یہ ہے کہ اگر جارڈن اور ایجپٹ کو روزانہ اتنے ڈھیروں پیسے امریکہ سے مفت من و سلوہ اگر نہیں آتا ہے تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا کہ پھر اس صورت میں یہ ممالک اتنے زیادہ امریکہ کے وفادار نہیں رہیں گے. صاف سی بات ہے اگر کھیل پیسے کا ہو, ان میں سے کوئی بھی کسی نظریے پر تو ہے نہیں ہے نا, تو اگر پیسے کا کھیل ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ عالمی حالات بدلنے کے حوالے سے مصر اور جارڈن اتنا زیادہ امریکہ کے وفادار رہ ہی نہ سکیں. اور اندرونی طور پر اور یہاں پر انقلاب کو بھی خاص طور پر مصر میں کنٹین کرنا جو ہے نا غیر معمولی طور پر عالمی قوتوں کی جو ہے نا وہ انوالومنٹ رکھتا ہے. تو اگر عالمی قوتیں خاصی حد تک اپنے آپ کو بے بس پا لیتی ہیں کیونکہ یورپ کی تقریباً چھٹی ہو گئی ہے یورپ کے لیے بہت سارے بیرونی خرچے اب ممکن نہیں رہے ہیں. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اتنی بھاری مانیٹرنگ, اتنی بھاری نظر رکھنا مصر میں ادھر تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے امکان ہے کہ یہاں کی قومیں اگر بالکل پانچ سے نہ پلٹ دیں اور حکومتیں ختم نہ کر دیں تو بھی حکومتیں خاصی حد تک یہاں کے عوامی دباؤ کے ساتھ ڈیل کرنے میں کچھ اور ہو جائیں. اور تیسری جو ہے نا میں انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ کو وہ اس کے کچھ لنک بھی فراہم کرتا ہوں. یہ کئی ساری رپورٹیں جو ہیں وہ الجزیرہ نے دی تھی, پھر میں نے اس کو انٹرنیشنل میڈیا سے بھی دیکھا. اچھا اس پہ کئی سارے وہ ہیں کہ اسرائیل کے اندر اس قدر اختلاف پڑ چکا ہے کہ خانہ جنگی تک کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے. اور یہ صرف جو ہے نا یہ الجزیرہ نے نہیں کہا ہوا بلکہ الجزیرہ نے حوالے دے کر یہ جو انٹرنیشنل میگزینس ہیں نیوز پیپرس ہیں ان کے رائٹر سے ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں کہ اسرائیل کی مطلب ہے بہت زیادہ رائے بڑھ چکی ہوئی ہے اور ان کے پاس نا وہ اب جذبہ نہیں ہے کہ جس سے نا وہ ایک لمبی جنگ کر لیں, کیونکہ وہ لمبی جنگ مطلب وہ کرنے ہی نہیں آئے تھے. وہ جو خاص ایک جتھے تھے نا وہ مر کھپ چکے ہیں. اب یہ اس طرح کے کمیٹڈ یہودی یا صہیونی عقیدے پر وہ ایک پوری جنریشن تقریباً ختم ہو گئی ہے. یہ وہ جنریشن ہے جو صرف مزے کرنے کے لیے, آرام کرنے کے لیے اسرائیل میں جو ہے نا دودھ اور شہد کی نہریں بہتے کے خواب دیکھنے والی مطلب یہ ہیں. اس وجہ سے مطلب اسرائیل کی اپنی رائے عامہ غیر معمولی طور پر بٹی ہوئی ہے اور وہ صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایکسٹریم رائٹ کو مطمئن کرنے کے لیے نتن یاہو یہ سارے ایڈونچرز کر رہا ہے اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غیر معمولی طور پر ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. تو کچھ ایسے فیکٹرز ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر تھوڑا سا وقت یہ مجاہدین کھڑے رہے تو کئی ساری چیزیں انشاءاللہ ایسی پیدا ہوں گی کہ اسرائیل کے آپشن بہت برے سے برے ہوں گے اور اسی کے مطابق پھر فلسطینیوں کے آپشنز انشاءاللہ بہتر ہوں گے. ترکی کی سرحد ایک طرح سے فلسطین سے مل رہی ہے آفٹر دا ریجیم چینج ان سیریا, تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ ترکی پہ اس سارے 7 اکتوبر کے بعد سے خاص طور پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے کہ ترکی نے اپنا اس طرح کا کردار اپنا ادا نہیں کیا جس طرح کا ترکی سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ طیب اردوغان جو ہیں بہت ووکل بھی رہے ہیں اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرحد ایک طرح سے مل گئی ہے, تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو نظر آتا ہے؟ اور جو پچھلا سارا کردار رہا ہے 7 اکتوبر کے بعد سے اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ اس طرح یہ بالکل اسی سوال تھوڑا سا ایڈ کرتے ہوئے مطلب اگر صرف اس کو اس طرح لیں کہ جو مسلمان ممالک کے کردار کو کنڈیم کیا جاتا ہے تو کیا تمام مسلمان ممالک ایک ہی طرح کا کردار ادا کرتے ہیں یا ترکی کے کردار کو جو ہے وہ تھوڑا سا مارجن دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ یہ تو دڑا مارنے والا ہوگا نا کہ سارے مسلمان ملکوں کو مطلب ایک ہی اس پہ رکھیں, مطلب مختلف ملکوں کو مختلف نظر سے آپ دیکھتے ہیں. جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے جو اپنے لہجے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں. مطلب یہ ایک بہت بڑا گیج ہے یہ دیکھنے کے لیے. اچھا ترکوں کے بے حد وہ ممنون نظر آتے ہیں.
اچھا اس کے علاوہ قطر کا کردار خاصی حد تک سازگار ہے، مددگار ہے. اچھا الجیریا نے اس پورے مطلب عرصے میں، مصیبت یہ ہے کہ الجیریا دور بہت ہے، ورنہ اگر الجزائر قریب ہوتا تو اس کی پالیسیاں بہت زیادہ فلسطینیوں کے حق میں سازگار ہیں. کئی حوالوں سے اس نے مدد کرنے کی کوشش کی ہے. مصیبت یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ غذائی چیزیں، ادویات، علاج، معالجہ، ہسپتال کہتے ہیں ڈھیر لگا دیتے ہیں، لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ گزرنے نہیں دیتے کیونکہ سب سے گندہ کردار مصر اور امارات کا ہے. اچھا تو سعودی عرب کا کردار بیچ میں ہے، اور یہ ہم ذکر کرتے چلیں. یہ جو سیاسی حالات ہوتے ہیں وہ ایک پوائنٹ پر رکے ہوئے نہیں ہوتے جو 3 سال 4 سال 5 سال پہلے تھا. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اب بھی ہے. سعودی عرب کے پالیسیوں میں خاصے سارے سگنلز اچھے آ چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سعودی وزیر دفاع اور سعودی آرمی چیف جو ہے، یہ جیسے ہی سیریا میں یہ چینج آئی ہے، اس سے میرے خیال ہفتہ بعد کی رپورٹیں تھیں، بلکہ کھلی رپورٹیں آئی ہیں، کوئی خفیہ بات نہیں تھی. یہ مطلب ہے کہ چائنا گئے ہیں اور چائنا سے 5th جنریشن کے جو کو طیارے ہوتے ہیں، امریکہ نے کیونکہ انکار کر دیا سعودی عرب کو بیچنے کے لیے، تو وہ 5th جنریشن کے طیارے کہتے ہیں اسی کیپیبلٹی کے اب ترکی اللہ کا شکر ہے بنا رہا ہے. تو انہوں نے ایک بڑا بھاری سودا ترکی کے ساتھ کیا، اور اس کے علاوہ کئی سارے جو ہے نا وہ عسکری تعلقات سعودی عرب کے ترکی کے ساتھ بنے ہیں. جن لوگوں کی مڈل ایسٹ کی ہسٹری پہ نظر ہے عثمانی دور سے لے کر، وہ اس کو ایک بہت قابل قدر پیش رفت دیکھتے ہیں. اچھا اس میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے، دور بیٹھے لوگ اگرچہ اس کو نہ سمجھیں، کہ سیریا کا یہ جو سارا ہوا ہے اس میں ترکی کا عین وہ کردار ہے جو سوویت یونین کے خلاف پاکستان کا کردار تھا. اچھا ہاں تو اس میں بھی تو بالکل ہر بندے کو پتہ ہے، یہ جتنے مجاہدین ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ القاعدہ کی کچھ انتہا پسندانہ پالیسیاں، یہ طاغوت 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 ہم نے لینا نہیں ہے، اس وجہ سے اتنا وقت ضائع ہوا ہے. اگر یہ ساری جو چینجز اب آئی ہیں، ان میں اتنا سیانہ پن آ گیا ہے جہادیوں میں کہ یہ ڈپلومیسی بھی جان گئے ہیں، مسلمان ملکوں اور ان کی حکومتوں کے کو کافر اور طاغوت شاغوت کہنے کی بجائے کوئی ڈھنگ کی سمجھدار قسم کی جو ہے نا کوئی مطلب وہ جو ہوتا ہے کہ فریزنگ استعمال کر لیں، کوئی زبان ذرا اچھی استعمال کر لیں. تو اب یہ ہے کہ ان کو سمجھ آئے گا کہ اسی میں ان کے 10 سال آپ کو پتہ ہے ضائع ہوئے. اگر کہیں سے پہلے یہ کر لیتے تو شاید اس سے پہلے یہ برج الٹ چکے ہوتے. تو جو قریب سے جاننے والے ہیں اس میں ذرہ شک نہیں کرتے کہ سیریا کی حالیہ ساری کی ساری پیش رفت میں ترکی کا عین وہ کردار ہے جو سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد میں پاکستان کا کردار تھا. تو مطلب اس لحاظ سے یہ ایک وہ ہے. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ترکی فوجی کیوں نہیں بھیجتا، بم کیوں نہیں مارتا، میزائل کیوں نہیں چھوڑتا. اچھا بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جنگ کہاں تک جا سکتی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ جب پاکستان نے مشرف کا جو ایڈونچر تھا کارگل کا، جی وہ ایک مطلب صحیح اسٹیمیٹ نہیں تھا، مطلب اسٹڈیڈ نہیں تھا. اس کے جو کانسیکوینسز سے کہتے ہیں مشرف نے بالکل ان سارے کانسیکوینسز کو نظر میں نہیں رکھا ہوا تھا. کیا ہوا تھا پھر؟ بھائی صاحب کشمیر تو آپ نے لے لیا تھا، آپ کو یعنی اس حد تک وہ پلان بالکل صحیح اور افیکٹو تھا کہ کارگل میں یہ اتنا آگے چلے گئے ہوئے تھے کہ کشمیر کا ایک بڑا حصہ یہ کاٹ چکے تھے، اور یہ صرف اتنا رہ گیا تھا کہ وہ انڈیا جو ہے نا مزید اپنی فوجیں وہاں سے نکالنے کی کرے، اور کشمیر کا ایک بڑا حصہ پاکستان کو مل گیا ہوا تھا. مسئلہ یہاں پر نہیں تھا. اس لحاظ سے وہ ایک صحیح پلان تھا. پلان میں اصل بڑی غلطی کہاں تھی؟ انڈیا نے کہا کہ یہ اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک کھلی جنگ، وہ صرف کشمیر تک محدود نہیں ہوگی، وہ کھلی جنگ ہوگی. پاکستان اس کے لیے تیار نہیں تھا. اور آپ کو مطلب جنگ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنے کی بات ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اس کے لیے تیار ہوں یا مجھے 5 سال چاہیے. یہ بزدلی بہادری کی بات نہیں ہے، یہ اسٹریٹجی اور پلاننگ کی بات ہوتی ہے. اچھا آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک جنگ کہاں تک جا سکتی ہے، اور وہاں تک اگر جاتی ہے تو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں. اور دشمن نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ جنگ پھر اگر میں ہارتا ہوں تو اس کو وہاں پر لے جا کر پھر میں جیت سکتا ہوں، تو وہ کرنا ہوتا ہے.
پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان اس کے لیے وہ پورے پلان میں ہی نہیں تھا کہ اگر انڈیا یہ کہے کہ میں اگر کشمیر جاتا ہے تو میں پھر کھلی جنگ کرتا ہوں تو پاکستان بھاگا جائے گا، کیلنڈر سے کہے گا یار جنگ بند کروا دو، اور آپ کے سارے وہ مجاہدین کی شہادتیں قربانیاں پاکستانی فوجی کے تھے بہت سارے، وہ بڑا نقصان ہوا. یہ ہوتا ہے ایک بغیر تیاری کے اور بغیر سارے کے سارے کانسیکوینسز کو سامنے رکھے ایک جنگ میں جا کودنے کے. اچھا، تو اصل میں یہاں پر یہ پوائنٹ ہے کہ اسرائیل نامی جو شے ہے اس وقت ٹرمپ کے تیور آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ وہ اس کو اپنی جنگ نہیں سمجھ رہا. سیدھا ٹرمپ جو ہے غزہ وغیرہ اس والے سے یہ ہے کہ نیتن یاہو پیچھے ٹرمپ آ گیا، آپ کو پتہ ہی ہے، مطلب وہ جو ہے. اچھا، تو وہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ اکیلے اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اسرائیل کلیئرلی بیکڈ بائی امریکہ، کلیئرلی اینڈ ایکسٹریملی بیکڈ بائی امریکہ اینڈ آل ویسٹرن پاورز. ایسے ہی. اچھا، کیا اس حوالے سے ترکی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جنگ پوری کی پوری اس وقت میرے لڑنے کی ہے یا مجھے 5 7 10 سال مطلب چاہیے اس کے لیے؟ یعنی یہ کوئی بے عقلی کی بات ہوگی مثلا؟ نہیں. بات یہ ہے کہ فیس بک والا اللہ کسی کا عذر قبول کرے نہ کرے، فیس بک والا تو نہیں کرتا اس کا عذر قبول. اگر فیس بک والا نہیں کرتا آپ کو پتا آپ کے سارے عمل ضائع ہیں. اردوغان کی دوسری مجبوری ہے کہ وہ ہر کام کر کے بتا نہیں سکتا کہ میں نے یہ کام کیا. ہاں، اچھا، جو کر رہا ہے وہ بتانا چاہیے، مجھے پتہ ہونا چاہیے اس کا نا اردوغان کیا کرتا ہے، کیونکہ اردوغان میرے آگے جواب دے ہے، اس کے سارے اعمال میں نے قبول کرنے ہیں. تو یہ بڑی عجیب مینٹیلٹی ہے وہ فیس بک کی نا، بیٹھا کہتا مزہ نہیں آیا. تو ہر چیز ایک ٹائم لے رہی ہوتی ہے، بڑھتے وہ ہوتا ہے. جنگوں کے سارے سینیریوز آپ کو نہیں دیکھنے ہوتے ہیں. بعض چیزوں کے لیے آپ کو 10 سال چاہیے ہوتے ہیں، بعض کے لیے 20 سال چاہیے ہوتے ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ایسا ہو نہیں رہا کہ ترکی روز بروز اپنی قوت بے شمار مطلب حوالوں سے بے شمار محاذوں پر الحمدللہ بڑھا رہا ہے. کہتے ہیں اس وقت یورپ کی جرمنی کے بعد سب سے بڑی اکانومی الحمدللہ ترکی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. جب آپ کہتے ہیں یورپ کی سب سے بڑی اکانومی جرمنی کے بعد، اس کا مطلب ہے برطانیہ کو بھی پیچھے چھوڑ گیا انگریز بہادر، جو کبھی پورے دنیا میں جس کا سکہ چلتا تھا. فرانس پورا افریقہ تقریباً جو ہے جس کی کالونی ہوا تھا. ترکی اب ان سے آگے ہے، مطلب ترکی اب ان سے آگے ہے. اچھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ روز بروز بڑھ رہا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک اوور آل ٹون دیکھنی ہوتی ہے کسی حکومت کی، کسی فوج کی، کسی پارٹی کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عالم اسلام کے چند ایک ممالک الحمدللہ مطلب جو کچھ کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ترکی سے زیادہ کر سکتا ہو. اب یہ بھی تو ہے نا کہ ہر بندے کا ایمان خاص مخصوص درجے کا ہوتا ہے. میرا ایمان کیسا ہے، آپ کا ایمان کیسا ہے، مطلب اب یہ کہ جی ہر بندہ عمر ابن عبدالعزیز ہو، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اردوغان جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی ہستی ہے. مطلب بلکہ میں تو بہت بار کہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر اپنے اقتدار ہی کو ترجیح دینے والے لوگ تھے. لیکن 3 بندے اس دور میں وہ ہیں کہ اپنے اقتدار کے ساتھ البتہ اسلام کے لیے بھی سوچتے تھے. مطلب ہونا تو یہ ہے کہ اسلام ہی کے لیے سوچیں، اپنے اقتدار کے لیے بھی نہ سوچیں. اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن میں اتنے بھی مجھے اگر مل جائیں اس دور میں تو میں تو بھائی اللہ کا شکر کروں گا. کون 3 مسلمانوں کے لیڈر جو ہیں، پہلا فیصل، دوسرا ضیاء الحق اور تیسرا اردوغان. ظاہر ہے وہ 2 پہلے چلے گئے، یہ زندہ ہے، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، اس سے اور بھی کام لے لے. مطلب یہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ترجیح اسلام ہے اور امت ہے، میں بالکل یہ نہیں کہتا ہوں. میرا یہ خیال کہ سب سے بڑی اس کی ترجیح جو ہے نا شاید اپنی پارٹی اور اپنا اقتدار ہی ہو. لیکن اگر دوسرے نمبر پر بھی دین، ملت، امت ہو تو بخدا بہت بڑی بات ہے. یہاں باقیوں کو تو آپ دیکھیں، اسلام نامی شے تو شاید سرے سے لسٹ پر ہی نہ ہو کسی کے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں اسلام کو بیچ کر ان کا کچھ بنتا ہو، ان سارے باقی حکمرانوں کا یا اکثر کا، تو وہاں اسلام کا سودا کرتے ہوں گے، یہ امت کا روزانہ سودا کرتے ہوں گے. سودے ہو رہے تھے، آپ کو پتہ ہے 2023 نے بالکل وہ سارے کے سارے کھاتے بدل دیے. ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ جو نارملائزیشن ہو رہی تھی تو وہ تو بس آپ کہتے ہیں کہ مہینوں کا کام رہ گیا ہوا تھا. اب دھڑا دھڑ اعلان ہونے تھے سعودی عرب کی طرف سے بھی اور بھی بعض ملکوں. سعودی عرب کہتے ہیں کہ اعلان نہیں جانے والا تھا تو اس نے پاکستان کو لے کر جانا تھا.
اور اس کے کچھ شروعات ہو گئی ہوئی تھی تو مطلب یہ ہے کہ یہ پانسے پلٹے تو مطلب باقیوں کے ہاں تو شاید لسٹ پر بھی نہ ہو کہ فلسطین کے لیے کچھ کرنا ہے کچھ کر کے جانا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹریپولیٹ کریں مزید اور اس میں فیوچر میں دیکھیں تو وہ جو آخری جنگ ہونی ہے اور پھر امام مہدی کی آمد ہے اور وہ سارا کچھ اس کے ڈانڈے بھی یہی ملتے ہیں جو احادیث میں اور قرآنی آیات میں ہمیں ملتا ہے. دیکھیے جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے کہ اس جنگ کا اکھاڑا کون سی سرزمین ہے تو وہ بلا شبہ عین یہی زمین ہے, بالکل عین یہی زمین ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہی امام مہدی والا سینیریو ہے تو اس نیریٹو کو میں نہیں بیچتا بالکل, اور میں اس کے حق میں بھی نہیں. امت پر بہت بہت غیر معمولی حالات آئے ہیں اور ان علاقوں کے اندر ہی آئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے بہت بار اللہ نے اس امت کو بغیر امام مہدی کے ہی نصرت دی ہے اور بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے ہی نصرت دی ہے. تو اس وجہ سے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جتنی طاقت دی ہے بالکل بعید نہیں ہے کہ کسی بھی امام مہدی کے بغیر اور کسی بھی حضرت مسیح کے بغیر اللہ تعالیٰ پھر اس کو جس طرح 20 بار اس کو کھڑا کیا پھر یہ کر دے. تو پہلے بھی تو ہمارا بیت المقدس کیا تھا, پہلے بھی تو قبضے ہوئے تھے, اللہ نے بحال کروا دیے. آپ کو پتہ ہے جس دن بغداد کی خلافت گری تھی ابن الاثیر کا یہ کہتا تھا کہ شاید اب قیامت آنے میں اب کیا باقی ہے. مسلمانوں کو لگتا تھا کہ خلافت گرنی ہے تو بس قیامت ہی آنی ہے. خلافت واقعات اتنی اسٹیبلش چیز تھی, مطلب 6 صدیوں سے چلی آ رہی تھی. لگتا یہ تھا کہ خلافت نے کہاں جانا ہے, لیکن خلافت گئی ہے تو بھی امت اٹھ کھڑی ہوئی ہے بغیر مسیح علیہ السلام کے. امت اٹھ کھڑی ہوئی ہے. خلافت کے گرنے کے چند سال کے بعد عین جالوت کے مارکے میں مسلمانوں نے تاتاریوں کو ایسی شکست دی کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کا لشکر تھا, چند درجن کہتے ہیں بچ کر گئے, سارے کے سارے کھیت ہوئے. فلسطین ہی کا علاقہ تھا عین جالوت جہاں تاتاریوں کے ٹڈی دل کو مسلمانوں نے شکست فاش دی. اور اس کے بعد پھر مسلمان یوں چلتے گئے کہ تاتاری جو ہے نا عالم اسلام کے بڑے حصے سے دم دبا کر بھاگے اور بیک وقت تاتاریوں کو بھی پیچھے دھکیلا, صلیبیوں کو بھی پیچھے دھکیلا بیک وقت. اور کہتے ہیں کہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ جو ایوبی تھے وہ شام کے ساحلوں کو صلیبیوں سے خالی نہیں کروا سکے. بیت المقدس ضرور لیا تھا لیکن صلیبیوں کی قوت جو ہے نا شام کے ساحلوں پر بدستور باقی تھی, اور میڈیٹرینین کے جو جزیرے تھے وہاں جم کر بیٹھے ہوئے تھے صلیبی. صرف یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی عالم اسلام تھوڑا سا کمزور ہوگا تو وہ چڑھ آئیں گے. کہتے ہیں پہلی بار یہ ہوا کہ ان سارے ساحلوں سے اور بحر ابیض کے جزیروں سے مار مار کے دھکیل کے صلیبیوں کو نکال باہر کیا, خاص طور پر یہ مملوک جو بیبرس تھا. اس کے نتیجے میں تو یہ ہوا. اب یہ خلافت کے تھوڑی دیر کے بعد ہے, اور وہی بیبرس نے وہ کیا کیا, وہ جو خلیفہ بغداد جو قتل ہو گیا تھا اس کی جو ہے نا کوئی نسل کا کوئی پتہ نہیں بیٹا پوتا ڈھونڈا, تلاش کیا, اس کو جو ہے نا جا کر وہ خلافت بحال کروائی. اس بار بغداد میں نہیں قاہرہ میں خلیفہ کو بٹھایا. وہ خلیفہ ہوتا تو نام ہی کا تھا, لیکن یہ ہے کہ جیسے بھی تو ایک سمبولک ہوتی تو ہے نا ایسی ہے. تو خلافت بحال کروائی بیبرس نے قاہرہ میں, اور ماشاءاللہ مسلمان پھر رواں دواں اور یہ وہ. اور اس کے ممالک کے بعد تو جب عثمانی آئے تو جناب ویانا کا جو آسٹریا کا دارالحکومت ہے اور کہتے ہیں یورپ کا قلب ہے, کم از کم بھی 2 بار ویانا کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑی تھیں خلافت کی فوجیں. وہ کہاں اور یہ کہاں. تو بھائی صاحب بہت بہت بار ہمارے دن غیر معمولی طور پر پھرے ہیں بغیر وہ آخری وہ جنگیں, وہ ملاحم اور وہ جو ہے نا وہ معارک کبریٰ, اس کے بغیر بھی یہ کہ تب بھی لوگوں کو لگ رہا ہو کہ ابھی سب کچھ بالکل نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. اصل میں لوگ اسی چکر میں رہتے ہیں. ہاں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نا زیادہ لوگ جو ہے نا پھر یوں سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے جنگ لڑنے کی نہیں ہے, تقدیر کے مطابق ہوگا. یہ تو جو ہے نا کو مہدی وغیرہ ہم یہ کہتے ہیں مہدی کے بغیر یار اللہ نے 20 بار ہمیں جب فتح دی ہے تو یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ اس بار نہیں دینی ہے, ہم کریں گے باقی اللہ پہ چھوڑیں گے. ایسے ہی اور میں دیکھ رہا تھا جو شیخ احمد یاسین کی جو پیش گوئی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کا وقت ہوتا ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ قومیں جو ہے بدل دیتا ہے. تو پہلی انتفاضہ چونکہ 1987 میں ہوئی تھی تو اس کے 40 سال 2027 میں پورے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں 2027 میں دیکھ رہا ہوں, یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میں 2027 میں دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ سے ایک فلسطین میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور اسرائیل کا جو ہے وجود جو ہے وہ
یا نہ ہونے کے برابر ہوگا یا ہوگا ہی نہیں. تو آپ اس کو کس آپ اوبیسلی قرآن و حدیث میں اس طرح کی ایبسولوٹ ٹائم لائن تو نہیں ہوتی, لیکن آپ خود ہی آپ کا کیا مطلب یہی کہہ رہے تھے کہ وہ جو تھا نا, وہ جو بنی اسرائیل کا وہ جہاد, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم, تو جب انہوں نے کہا جی ہم تو بڑا ڈرتے ہیں, وہاں تو بڑے سخت لوگ ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, جا موسیٰ تو لڑ, تیرا رب لڑے, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال فإنها محرمة 40 سنة, اب 40 سال کے لیے حرام ہے جو یہ سرزمین مقدس لے سکیں. یتیہون فی الارض, یا پورے زمین میں جو ہے نا آوارہ گردی کریں گے, وہ نہیں لے سکیں گے. تو اس واقعے سے انہوں نے استشہاد کیا ہے کہ وہ کیونکہ ایک غلامی میں پرورش پانے والی ایک پوری جنریشن تھی, اس کے ہاتھوں یہ نہیں ہو سکا. اچھا, اس کے بعد پھر جو ہے نا جہاد پر اور موسیٰ علیہ السلام کی, ہارون علیہ السلام کی تعلیم پر جن نوجوانوں نے ہدایت پائی تھی نا, ایک بالکل نئی جنریشن تھی, اور یہ اس جنریشن چینج کو 40 سال درکار ہوتے ہیں قرآن مجید کی ہدایت کی روح سے. اور مطلب ویسے حقیقت تو مطلب ہم یہی دیکھ رہے ہیں, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کا جہاد تو بلکہ اس کو شاید کہنا بھی مشکل ہو, فلسطینی سٹرگل کا جو پہلا فیز ہے وہ PLO, وہ فتح, وہ یہ جو ہے اپنا کمیونسٹ وغیرہ رشین بیکڈ, مطلب وہ تھا یہ عرب نیشنلزم کے, ایسے عرب نیشنلزم کے نعرے وہ لگاتے تھے, اور اسلام وغیرہ کو تو بالکل باہر پھینکا ہوا تھا انہوں نے. اچھا, وہ اس نے زور وور لگایا ہوگا, اس نے ککھ نہیں ہوا. الحمدللہ جیسے ہی انتفاضہ سامنے آئی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ پہلی بار اسرائیلیوں کی نیند حرام ہوئی ہے. اور مطلب اب یہ ہے کہ پورے فلسطین کی متفقہ آواز ہمارے یہ اسلام پسند مجاہدین ہیں, اور وہ جو PLO وغیرہ کے سارے وہ کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں. حماس نے الیکشن میں دکھا دیا کہ پوری فلسطینی اسٹریٹ اب حماس پہ فدا ہوتی ہے, اب ان پہ فدا نہیں ہوتی ہے. تو واقعتاً یہ ایک اسلامی تبدیلی, پوری قوم کو ایک نیا رخ دینا, اسلامی تربیت, اسلامی جذبے, اسلامی اسپرٹ جو ہے اس حوالے سے. تو یہ اللہ عالم کئی ساری چیزیں نظر تو آتی ہیں کہ یہ 40 سال کے اندر ایک غیر معمولی اسلامی جو ہے نا وہ جہت فلسطین نے اختیار کی ہے. اور جب اسلام میدان میں آ جائے نا تو اللہ مسلمانوں کے حق میں پھر فیصلے تو کرے گا. مطلب مسلمان ہوں بغیر اسلام کے تو کیوں اللہ ویسے مدد دے. اور یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ 70s کے آخر تک, نہیں 80s کے آخر تک فلسطین کے مسلمان بغیر اسلام کے جو ہے نا یہ اسٹرگل کر رہے تھے. یہ 88 کے بعد ہوا ہے, اور بائی دا وے بہت اہم ہے, 88 ہی وہ سال ہے کہ افغانستان سے رشیا جو ہے ذلیل اور خوار ہو کر نکلا تھا, جنیوا سمجھوتا ہوا تھا 88 میں وہ ہوا ہے. اور 88 ہی میں بیک وقت 2 جہاد کے محاذ کھلے ہیں, ایک انتفاضہ کا فلسطین میں اور دوسرا کشمیر کے جہاد کا. اب خدا کشمیر کا جہاد بھی اس سے پہلے ایک نیشنلسٹک مطلب ایک ٹون رکھتا تھا, کشمیر کا جہاد بھی. اس کے بعد ماشاءاللہ یہ دینداروں نے ایک بالکل نیا مطلب رخ اختیار کیا تھا. تو اس میں کئی سارے ہم بھی دیکھتے ہیں بنیادیں انشاءاللہ. صحیح ہے. شیخ, مسجد اقصیٰ کے حوالے سے یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے, اگر اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کر سکیں. مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ان کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ ہوگا یا ظاہر ہے؟ بلا شبہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو قرآن مجید کا پیش کیا ہو جو پورا ایک کیس ہے نا کہ ابراہیم کے نام کا حق کس کے پاس ہے آج. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. یہ جو آیت ہے سورۃ آل عمران کی, کہ ابراہیم کو اون کرنے کا حق صرف ان لوگوں کو ہے جو آسمانی رسالتوں کو آخر تک تسلیم کرنے والے ہیں. اب اصل میں اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھا ان کے اینگل سے آپ دیکھیں, انہوں نے اصل میں دین کو ایک وراثت بنایا ہے. دین مطلب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ دین کوئی بھی اختیار کر لے, وہ یہ کہتے ہیں دین کے ساتھ ساتھ نسل بھی ہونی چاہیے. اچھا, تو وہ دین کو نسل میں کیونکہ قید کرتے ہیں, اس وجہ سے وہ اس اسٹیشن پر کھڑے ہیں کہ تورات کے بعد کوئی آسمانی ہدایت نہیں آئی.
اچھا تورات جب اتری تھی تو اس وقت تو واقعتاً جس وقت تک تورات ہی کی شریعت لاگو تھی اللہ کی طرف سے، اس وقت تک کے لیے تو بلا شبہ وہی وقت کے مسلمان تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس میں پوائنٹ یہ نہیں کہ یہ نسل کون سی ہے، اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ عبادت کس کی کرتے ہیں اور عبادت کون سی کرتے ہیں. کون سی سے مراد ہے وہ عبادت جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. تو اس وقت یہ وہ عبادت کرتے تھے جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ وہیں پر رکے ہوئے ہیں، یہ وہیں پر رک گئے. اس کے بعد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کا سٹیٹس بدل گیا. پوائنٹ جو آپ کا پوچھا ہے نا، ان کا سٹیٹس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ ہی ان کا سٹیٹس اللہ کی عبادت کرنے والوں کی بجائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کا ہو گیا. اب اللہ کفر کرنے والوں سے تو بری ہے، ٹھیک ہے، کفر کرنے والوں سے اللہ رب العزت کا کوئی ناطہ باقی نہیں رہی جو کثر تھی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفر کیا، یہ کھڑے ہیں وہیں پر. اچھا بلکہ اس میں بڑی ہم ایک عجیب و غریب حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ حیرت انگیز جو ایک سچویشن دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ تورات میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اموریوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ تورات میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اموریوں کے ساتھ، یہ ہتیوں کے ساتھ، یہ کنانیوں کے ساتھ جہاد کرو. ٹھیک ہے. اچھا یہ سارے ہی فلسطین کے نا آپ کو پتہ ہے اوریجنل نیٹو سے، یہ تو باہر سے ہیں نا. بائی دا وے جو عبرانی ان کو کیوں کہا گیا ہے، عبرانی عبور سے ہے، باہر سے آئے ہوئے لوگ. یہ باہر سے آئے تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے آئے تھے، یہ نومیڈز تھے ایک طریقے سے. کچھ دیر کے بعد یہ سارے اپنا انہوں نے بوریا بستر اٹھایا، مصر جا بیٹھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی. پھر ایک لمبا عرصہ یہ سارے کے سارے تو فلسطین کے جو نیٹیوز ہیں وہ تو یہ نہیں ہے نا. اس وجہ سے یہ جو آنے جانے والے لوگ تھے نا عبور کرنے والے، تو اس وجہ سے ان کو عبرانی کا نام دیا گیا. اچھا تو یہ جو ہے نا، لیکن یہ کیونکہ اس اپنے وقت کے انبیاء کے پیروکار تھے اور ان کے مد مقابل قوم میں وقت کے انبیاء کی منکر تھیں اور ان کی کافر تھیں. تو تورات میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ کنانیوں کے خلاف جہاد کرو، اللہ تم کو ان پر نصرت دے گا اگر تم ان سے لڑو گے. جیسے بالکل جیسے قرآن مجید کہا نا کہ اگر تم جہاد کرو گے تو اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا. اس طرح کے نصوص بلا شبہ تورات میں ہیں جس کو یہ پڑھتے ہیں کہ تم کنانیوں کے ساتھ، ہتیوں کے ساتھ، اموریوں کے ساتھ، فلاں 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 فینیقیوں کے ساتھ لڑو، اللہ تمہیں نصرت دے گا. اچھا یہ سارے جو ہے نا ابراہیم کے رب کے واقعتاً منکر تھے، مشرک تھے، بت پوجتے تھے. اب نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینیریو ہی مختلف ہے. وہی کنانی، وہی اموری، وہی ہتی، وہی فینیقی ابراہیم کے رب کو ماننے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے جو ابراہیم کا رب ہے. اب اس کو عبادت کرتے ہیں. مسجد اقصی میں کس شریعت پر اور کس رب کی عبادت ہوتی ہے؟ مسجد اقصی میں ابراہیم کے رب کی عبادت ہوتی ہے. اب یہ دین ابراہیم کے یہ منکر ہیں، وہ جو منکر تھے وہ دین ابراہیم کے مومن ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی. تورات میں کہتے ہیں کنانی سے. بھائی صاحب کنانی کس پوزیشن میں؟ رب ابراہیم کے منکر، نہ کہ وہ کنانی جو رب ابراہیم کے لیے جان دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابراہیم کے رب کے لیے سب کچھ مطلب کرتے ہیں، قربانیاں ہر سال مطلب آتے ہیں، قربانیاں ابراہیم کے رب کے لیے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو حقیقت تھی وہ بہت آگے بڑھ چکی. ٹھیک ہے. کل کے منکر آج کے موحد، آج کے مومن، اور کل کے مومن آج کے کافر، آج کے منکر. لیکن سوئی تورات کی ان نصوص پہ رکی ہوئی ہے، ان کے ساتھ لڑو تو اللہ تمہیں نصرت دے گا. پڑھتے تو وہ ہیں. تو اس وجہ سے وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ منکر ہیں یہ منکر ہیں، یہ دین ابراہیم کے جو ہے نا کافر ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہم جو ہے نا مومن ہیں اور ہمیں اللہ نے ان کے خلاف مدد دے دینی. حالانکہ یہ نہیں دیکھتے، اسی وجہ سے وہ ایک شیخ ظفر الحولی نے کتاب لکھی کہ یہ نہیں دیکھتے کہ او بھائی صاحب پچھلے 1400، تم تو ابھی آ جائے ہو نا فلسطین میں، پچھلے 1400 سال سے وہ مسجد اقصی جس کو یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کو پھر اسماعیل علیہ السلام نے عصر نو تعمیر کیا، اس مسجد میں عین ابراہیم کے رب کی عبادت اسی ابراہیم والی ملت پہ رہتے ہوئے کون کر رہا ہے؟ پچھلے 14 سال تم سے کل آئے ہو اس فلسطین میں، اس بیت المقدس میں، اس مسجد اقصی میں، اس رب ابراہیم کے رب کی عبادت تو یہ کر رہے ہیں. تو آنکھیں کھولو ذرا، سورج چڑھ گیا نبوت محمد کا. ٹھیک ہے. اب تو سینیریو بدل گیا ہے.
اور مطلب اصل چیز ہے اللہ سے ایمان، جس چیز کا نام ہے وہ کہ اللہ کے ساتھ آخر تک چلنا. ایسے ہی جو اللہ کو بیچ میں چھوڑ دیں کہ اب تو باہر چلا گیا ہے ہمارے اس دائرے سے، ہم تو نہیں مانتے، تو پھر تم پیچھے رہ گئے ہو نا. ایسے ہی وہ جو تاریخی تسلسل ہے آسمانی دین کا اور آسمان کی مقرر کی ہوئی عبادت کا، وہ تاریخی تسلسل آگے بڑھ چکا، اور انشاءاللہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے، نہ کسی نسل کے ساتھ ہے، نہ کسی خاص تخم کے ساتھ ہے کہ جی یہ اس کا نطفہ ہے تو ہوئے گا. اللہ کا دین اس سے بڑا ہے کہ کسی نطفے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہو. وہ ہے جڑا ہوا ہے وہ کہ جی من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. دیکھو قرآن کی دیکھو، اور الحمدللہ قرآن پہ رہتے ہوئے یہ جو امت جو عبادت کرتی ہے، کسی نے ایسی عبادت کر کے نہیں دکھائی. تاریخ دیکھ لیں، توحید پر ایسی عبادت بر اعظموں کے اندر صفیں بنا کر کس امت نے کی ہے سوائے اس کے. تم تو اگر کبھی کی بھی تھی تو زیادہ ایک چھوٹے سے خطے کے اندر کی ہوگی. بر اعظموں کے بر اعظم جو ہیں، اللہ کی بڑائیاں کون کرتا ہے؟ یہی امت کرتی. تو اس وجہ سے واقعات ان کی سوئی وہیں پر اٹھ گئی. اور اس کو اب یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے ریڈ کرتے ہیں تورات کی ان نصوص کو. آپ اس ایمان کے پیراڈائم میں اور آسمان سے اتری ہوئی رسالتوں کی اتباع کے فریم میں رہ کر پڑھیں گے تورات کی ان نصوص کو، یا ایک نطفے کے ساتھ جڑ کر پڑھیں گے. ظاہر ہے آپ کی ریڈنگ اگر وہ ہوگی تو نتیجہ مختلف ہوگا، اگر یہ ہوگی تو نتیجہ مختلف ہوگا. بڑی حد تک واضح ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی ہوگا، اور یقیناً جو اس سے مایوسی کی اس کیفیت کے اندر جو ظاہر امید کی کچھ چیزیں نکلی وہ بھی نے واضح کی. اور دوسرا ایک ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، یقیناً لوگوں کو اس سے فائدہ. کچھ ریجنل چیزوں کے اوپر آتا ہے، ہم نے اور بھی کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی تھیں. ابھی خیر ہم رمضان سے گزرے اور اثر نو بہت ساری ڈبیٹس جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں جو ہے نا وہ زندہ ہوتی رہتی ہیں. ارشاد بھٹی نام کے صحافی ہیں، آپ نے شاید جانتے ہیں ان کو. وہ ارشاد بھٹی، تو وہ مختلف مکتبہ فکر کے علماء کرام کے پاس جانے کا سلسلہ شروع کیا رمضان میں. تو آپ کے خیال میں اس طرح کی ڈبیٹس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، یا بہت سارے ایسے بحثیں جو کتابوں سے ہم عمل کے میدان کے اندر لے آئے تھے اور جن کا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کو کرنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں کیا آپ کی رہنمائی ہو؟ یہ راستے میں بھی عمار کے ساتھ یہ بات ہماری ہوتی ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت کوئی قوم ویلی ہو جائے نا، ویلی ہو کر بیٹھی ہو، اس کے لیے مناسب ترین یہی کام ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. اس قوم کے پاس کرنے کو کچھ ہونا، بخدا وہ ان ساری چیزوں کو بالکل گھاس نہیں ڈالے. ایسا ہی مطلب ہے ہمارا شریعت ہمارے کہاں ہے، ہمارے ان ملکوں میں اسلام کہاں ہے، ٹھیک ہے، اسلامی مقاصد کہاں ہے، اسلامی تہذیب کچھ چھوٹی شے ہے آپ کے لیے، امبریلا ہے. آپ کا وجود ہے اسلامی تہذیب، اس کے بخیے ادھڑ گئے. مطلب وہ اس کے لیے صف بندی کی ضرورت ہے، پورا زور لگا دینے کی ضرورت ہے. اور یہ باتیں وہ جی فلانی کتاب اس کا فیصلہ ہونا، جو بھائی چھوڑ دو اس کو، وہ فلانی کتاب المہند المفند فلان، یہ ہماری ضرورتیں نہیں ہیں. میں یعنی ایک چیز ہوتا ہے، اس کو میں کہتا ہوں تحریکی اسلام. لگتا یہ ہے کہ تحریکی اسلام دم توڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایشوز لوگوں کی توجہ لے رہے ہیں، لوگوں کو مزے آ رہے ہیں، لوگوں کے ایمان تازہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. مطلب ہے یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا لیول کیا ہو گیا. یہ فیصلے اگر اول تو یہ ہونے والے نہیں ہیں، 20 پوڈ کاسٹ ہو جائیں اس طرح کے، 20 انٹرویوز ہو جائیں، اول تو یہ فیصلے ہونے کے نہیں ہیں جو جہاں پر جمع ہوا ہے وہیں پر جمع ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ ہو بھی جائیں تو ہمارا کون سا مسئلہ سلجھتا ہے اس پر؟ یہ ہمارے بالکل مطلب ہے ہمیں جسے کہتے ہیں ڈسٹریکٹ کرنے کی چیزیں ہیں، اور اسی وقت ہیں جب ہم اپنے اصل ایشوز کو لیکن شیخ اگر یہ پوڈ کاسٹ نہ بھی ہوں تو یہ مسائل تو بہرحال کچھ مسائل تو خیر موجود ہیں. مطلب آپ نے ذکر کیا کہ تحریکی اسلام جو ہے اس کا بہت بیک بڑھنے میں زیادہ نظر آتا ہے. اگر یہ پوڈ کاسٹ نہ بھی ہوں تو امت کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ چند فضائل اعمال کو ہی کل سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ہی بہت ساری محنت بھی کر رہے ہیں اور اپنا بہت چیزیں سمجھتے ہیں. خیر وہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو شاید بہت سے لوگوں کی اصلاح کا وہ پہلا ذریعہ بنتا ہو. ایسی کوئی سچویشن نہیں بنتی. یہ ایک موٹی سی بات ہے کہ مسلمانوں کے مختلف طبقے جو اب کسی نہ کسی دائرے میں دین کے لیے جان لڑا رہے ہیں، وہ ڈھیروں مطلب ہے کہ غلط فہمیاں بھی رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. حتیٰ کہ گمراہی کی بھی باتیں ضرور ان کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اوورآل ان میں سے بہت سارے حلقے اسلام کا ٹھیک ٹھاک بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. وہ جن کو آپ فضائل اعمال وغیرہ کہہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کتنے کروڑ لوگوں کو انہوں نے اثر نو دین کے اندر لے کر آئے ہوں گے.
انہی سی فضائل اعمال کے ساتھ. فضائل اعمال کی بنیاد. اس وقت تو ہمارا سارا کچھ چلا گیا ہے. اگر تبلیغی جماعت کھڑی ہوتی ہے اپنی تمام برائیوں کے ساتھ بھی, میرے لیے تو انتہائی غنیمت کی بات ہے. کیسے ہی, لیکن وہ کیا ہر جگہ وہ برائیوں سے پاک ہو جائیں, وہ چند برائیاں جی آپ نے اس کو برائیاں قرار دیا, کیا ہر جگہ ان برائیوں سے ہی پاک ہو جائیں یا اس کی اصلاح کر دی جائے؟ بھائی صاحب, یہ بالعموم متأخرہ ادوار میں ایسا آئیڈیلسٹ ہونا آپ کو بالکل فائدہ نہیں دیتا. آئیڈیلسٹ ہونا ایسا جو ہے نا بالکل فائدہ نہیں دیتا ہے. یہ جو عثمانیوں نے آدھی دنیا فتح کر کے دے دی تھی آپ کو, بعد اس کے کہ مسلمان بہت پیچھے چلے گئے عثمانیوں کے عقیدوں میں, فلانی شے میں, ایسی 20 باتیں میں آپ کو نکال لوں گا جو تبلیغی جماعت سے کئی گنا بری ہوں گی. ابھی ہم وہ کر رہے تھے کہ وہ وینا کا محاصرہ کر کے کھڑی ہوئی ہیں. یورپ لرزتا رہا ہے. ایک مورخ نے یہ لکھا ہے, شاید کہ یورپی مورخ ہی تھا, اس نے یہ لکھا ہے کہ کہیں جس وقت عثمانی اپنی پوری قوت میں تھے اور یورپ ان کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا, اس وقت اگر پیچھے صفوی امپائر نہ ہوتی, جو ہر بار جب یہ عثمانی مطلب یورپ کی طرف کو بڑھتے تھے اور یورپ میں دمخم نہیں رہ گیا ہوا تھا کہ اس کے آگے زیادہ دیر بند باندھ سکے, تو پیچھے سے کہتے ہیں عثمانی جو ہے نا ان کو انگیج کرتے تھے, تو پھر ان کو پلٹ آنا ہوتا تھا. کہتے اگر یہ اس وقت عثمانی کہہ رہا ہوں, صفوی, کہتے اس وقت اگر یہ صفوی امپائر نہ ہوتی, ایک بڑی طاقتور صفوی امپائر بلا شبہ طاقتور تھی, اگر نہ ہوتی تو یورپ جا چکا ہوتا, اور آج ہم جو ہے نا وہ فرانس میں اور پتہ نہیں کون سی اس نے ملک بتایا, وہاں پر صبح فجر کے بعد ویسے ہی قرآن پڑھ رہے ہوتے جیسے مراکش اور الجزائر میں لوگ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ ہے. اور دوسری طرف ڈھیروں عقیدے ہوتے ہیں. بھائی متأخرہ ادوار میں امت کے جس طبقے نے کوئی میدان اسلام کے لیے سنبھال رکھا ہے, اور اس کا فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. یا تو ہے نا کہ میں ایک فرضی بحث کر رہا ہوں, بھائی وہ جنوبی امریکہ کے ملکوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کو یہ تبلیغی جماعت والے اسلام میں لے ہیں. وہ پھرتے تھے بیچارے ایسے خامخواہ, انہوں نے جا کے ان کو کلمے پڑھوا دیے, وہ کر دیے. بہت سارے ملکوں میں جو اسلامی کمیونٹیز تھی نا, یہ نقل مکانی کر گئی تھی. ساؤتھ امریکہ کے بہت سارے ملکوں میں بہت آج سے نا 150-200 سال پہلے نا یہ اسلامی کمیونٹیز لبنان سے, شام سے, پتہ نہیں کس ملک سے, پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا تھا, وہاں پر جا کر بس گئیں اور بالکل بدل کر رہ گئے. ان کو صرف نام کے مسلمان سے تبلیغی جماعت نے اسلام بحال کروا دیا ان کا. تو مطلب یہ ہماری ہسٹری ہے کہ بہت ساری جو فتوحات ہوئی ہیں, یہ جو ہند کو جن لشکروں نے فتح کیا تھا, سلطان جو ہے وہ محمود غزنوی سے لے کر بعد میں غوریوں تک اور ایبکوں تک, ان ساروں کے اندر دیکھ لیں ڈھیروں خرابیاں ہوں گی. عقیدے کے اندر کسی جگہ پر, اعمال کے اندر کسی جگہ پر, کسی کو فلسفے کی لت لگی ہوئی ہوگی, کسی کو تصوف کی انتہائی مطلب نقصان دہ قسم کی کوئی لت لگی ہوگی, کسی کو لیکن یہ وہ کہتے آج تک نہیں کہہ رہے کہ ہندوستان میں اسلام صوفیہ کے ہاتھ سے پھیلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پھیلا ہے, اور بلا شبہ وہ خالص اسلام آج تک نہیں ملا ہے. صوفیہ کے ہاتھوں پھیلا ہے, اللہ کا شکر, اللہ ان سارے صوفیہ کو جزائے خیر دے. مگر وہ کیونکہ صوفیہ کے ہاتھوں پھیلا, اس وجہ سے وہ صحیح خالص اسلام نہیں ہے, اور اس کو خالص کرنے کے لیے ہمیں زور لگانا ہے. ہم اپنی جگہ پہ کرتے ہیں, لیکن بھائی پورا بر صغیر کی ڈیموگرافی تبدیلی ہو گئی. اذانوں کی گونج آپ سنتے ہیں لاہور میں, شروع ہو جاتا ہے, جیسے ہی وقت شروع ہو ایسی شروع ہوتی ہے, رکنے میں نہیں آتی ہے. یہ ایک غیر معمولی چیز ہے. یہ آپ کو مل گئی. یہاں بندروں کی گھنٹیاں کھڑکتی تھیں, اذانیں کب تھیں یہاں پہ, آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ سارے لوگ خالص عقیدے کے نہیں تھے, یا ایسا ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو متأخرہ ادوار میں امت کے بہت سارے جماعتوں نے, گروپوں نے, فوجوں نے, ملکوں نے, ڈائنسٹیز نے بہت سارے کنٹریبیوشنز اسلام کو, اسلام کی توسیع کو, اسلام کی اقامت کو, اسلام کی تمکین کو کر کے دیے ہیں. در حال کہ ان کے عقائد سے لے کر ان کے اعمال تک جگہ جگہ بہت ساری خرابیاں ہوں گی. اور میں کہوں میں نے تو پہلے ان کو ٹھیک کرنا ہے, نہیں, ٹھیک ساتھ کر لیا جاتا ہے, جتنا سا ہو جاتا ہے اس کو پورا اپریشیٹ کرنے کے ساتھ. اس نے جو اچھی نیکی کی ہے اس کو اپریشیٹ کریں, جو اس میں خرابی ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کریں, نہیں تو نہ چھڑیں, جس کی کر سکتے ہیں کریں. ان چیزوں کو ایشو بنانا, اس پہ ایک تھرل پیدا کرنا, کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا, بھائی صاحب اس کا وقت نہیں ہے, بخدا ہم اس کے متعامل نہیں. مطلب یہ ساری کچھ چیزیں جو ہے نا, اچھے لوگ, جی مزہ آ گیا, سواد آ گیا, حیرت ہوتی ہے, یہ سواد کی بات ہے, مزہ آ گیا تجھے کس چیز پہ,
انہوں نے ٹکٹ لگا کے سینما دیکھنے گئے مووی دیکھی ہے. تو اس وجہ سے یہ میں آپ سے کروں, یہ ہماری ویلی ایک نا مینٹیلٹی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے جو اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں. ان کو کوئی اور کام نہیں ہے, ایسا کوئی بھی نیا آ دے گا تو ان کے 6 مہینے انشاءاللہ بڑی دلچسپیوں سے نکال دے گا. فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر روز اس طرح کے کسی تماشے کی ضرورت ہوتی ہے, ایسے ہی, اور وہ جو بھی کرتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی ہے. نہیں یہ متاخرہ اقدار میں بالکل ٹھیک کہا کہ جو بھی ایفرٹ کرے اس کو ویلکم کریں اور اس کو وہ جس سے جو حاصل کر سکیں اس کو کنٹریبیوٹ کریں, لیکن اس میں ان کی برائیوں کو اچھائی نہیں کہا جا سکتا, اور ان کی جو خرافات ہیں ان کو بھی وہ نہیں کہا جا سکتا. وہ اس سمیت قبول کر لیں گے, ایکسیپٹ کر لیں گے, اس کو لے کر آگے چلیں گے, لیکن جو برائیاں اور خرابیاں بھئی ہیں ان کو اچھائیاں یا پھر نیکیاں تو نہیں کہا جا سکتا, اس سمیت ہم قبول کر لیں گے. مطلب ان کو قبول تو اس حالت میں ہی کرنا ہے جس حالت میں وہ ہے. جی بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے نا تھرل ان میں پیدا کرنا, بالکل اس کی ضرورت اس کے اندر وہ اس کے ساتھ ہے, وہ اس کے ساتھ ہے, مطلب یہ کیفیت پیدا کرنے, ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ مجھے دیکھیں, مجھے ٹھیک کر دیں, میں آپ کے اندر کوئی خرابی دیکھوں میں ٹھیک کر دوں گا, لیکن اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ میں آپ کو آپ کی اس حیثیت میں ہی لوں, اور اسلام کی جو پوری عمارت گر رہی ہے اس کو تھامنے کے لیے میں بھی زور لگاؤں, آپ بھی زور لگائیں, ان ساری خرابیوں کے ساتھ ہی جو آپ میں, ان ساری خرابیوں کے ساتھ ہی جو میں ہوں, اور اس کو اتنے بڑے بڑے ہم ایشوز نہ بنائیں کہ جناب اسلام کی عمارت گرتی کو تھامنا تو رہ گیا پیچھے, اور ہم جو ہے نا ان ساری چیزوں کے اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کی بات چیزوں کی اگر کوئی مناسب انداز میں بغیر تھرل پیدا کیے اصلاح ہو سکتی ہو, وہ مطلب ہے کہ کہیں ایک کے ساتھ ہو جائے گی, کسی دوسرے کے ساتھ ہو جائے گی, کسی دوسرے, مجموعی طور پر ان سارے جھمگٹوں کو آپ نہ چھیڑیں, بطور ایک جھمگھٹا اس کو مت چھیڑیں, اپنی آرمی میں اضافہ کریں اور ان کو لے کر, ہاں جی ہاں, بطور ایک تجمع جو ہے نا پورے کا پورا, اس کو مت چھیڑیں. ان میں سے جس چیز کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو ضرور کر لیں. میں کہہ رہا ہوں ایسا. اس میں نے ایک بات ایڈ کرنی تھی کہ آپ نے کہا کہ اسلام کے اندر سے تحریکیت جو ہے وہ بہت ختم ہوتی ہے, یہی ہمارے پاکستانی سینیریو میں حقیقت یہ ہے کہ میں خاصا محسوس کر رہا ہوں. ایک تو یہ بتا دیجیے کہ اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, اور جو دوسرا جس جماعت کی ہم بات کریں ان کا تو نظریہ ہی یہ ہے کہ ہم سب ٹھیک ہو جائیں, تزکیہ اپنا اپنا کر لیں تو اوپر سے خود ہی تبدیل آ جاتا ہے. اس یہ تبدیلی جو ہے وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے یا اوپر سے نیچے آتی ہے, یہ والی جو بحث ہے اس میں تو روشنی ڈال دیں. اور اجتماعیت کی جو اہمیت ہے اس کی میں مطلب اس کی تھرل سے ہٹ کے تھوڑی انٹلیکچوئل اس میں یہ یہ نا بہت اوقات ہم یہ جو یا کا لفظ بولتے ہیں نا, یا یہ بہت اوقات یہ یا جو ہے نا بالکل غیر ضروری ہوتی ہے, اس کے دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. بہت اوقات اس یا کو اگر نکال دیں تو آپ بڑے ہی سوکھے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. ساری مصیبت اس یا نے ڈال دی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پہ. تو اور بنیادی طور پر اس کا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا آپ ٹھیک ہیں, اس وجہ سے یا آ جاتی ہے بیچ میں. بات یہ ہے کہ کچھ کام اللہ نے آپ سے کروانے ہیں, کچھ کام مجھ سے کروانے ہیں. اس یا کو نکال دیں تو ہم دونوں جو ہے نا کسی نہ کسی خانے کو پر کر رہے ہوں گے. وہ فلسافیکل ہونے اپنی جگہ پہ, وہ اس کے لیے تو شاید آپ کو اس یا کی ضرورت ہوگی. زیادہ تر یہ فلسفی بحثوں میں اس کی ضرورت ہوتی تھی, اس یا کی. ورنہ یہ ہے کہ کچھ محاذ آپ نے سنبھالنے ہوں گے امت کے, بلا شبہ ان لوگوں نے کچھ محاذ اسلام کے سنبھالے ہوئے یا نہیں سنبھالے ہوئے. تبلیغی جماعت کی بات کریں, کھل کر بات کر لیتے ہیں, ایسا کون سا ہم اشاروں کے نائب میں بات کریں. تبلیغی جماعت کی بات کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی نرسری ہے, ساری دینی جماعتوں کو بنیادی ریکروٹمنٹ یہاں سے ملی ہے پچھلے تقریباً 50 سال کے دوران میں. اہل حدیثوں کا بھی کام ہوتا رہا ہے. وہ ساری خلقت جو ہے نا, پہلے یار لوگ مسجد تو آئیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے جھگڑے تو انشاءاللہ اس دن شروع ہوں گے نا جب تک آپ مسجد میں نہیں آئے ہیں. یہ باقاعدہ مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں کسی اچھے شخص نے نا کوئی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا رحیم یار خان کا, کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ کوئی سینموں کے مالک تھے اور بڑے مزے سے تھے. تو پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا کہ ان کو توبہ کا خیال آیا اور انہوں نے کہا جی یہ سینما جو ہے نا وہ میں مسجد بنا رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے مسجد بنائیں گے تو کون سی والی مسجد بنائیں گے. تو کہتے ہیں وہ جیسے سینما کو ڈھال کے مسجد بنایا نا تو وہ دوسرے مسلک والے اسٹے لے آئے. سینما ہے تو چلتا ہے, مسجد نہیں بننے دیں گے. تو اگر مسجد ہوگی تو وہ ہمارے والی ہوگی, ورنہ سینما بہتر. یہ مینٹیلٹی تو اصل میں یہاں پر ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ اٹھاتے ہیں اسٹریٹ سے. اسٹریٹ پر محنت میں آپ سے عرض کروں بخدا کوئی نہیں کرتا سوائے ان کے.
الا ماشاء اللہ. تو ہر بندہ ہی ان میں سے ہی ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی کیپیسٹی ہوتی ہے. تبلیغی جماعت زور بھی لگا لے, جس نے اس سے آگے جانا ہے وہ چلا جاتا ہے یار. یہ ارشاد بھٹی کے انٹرویو سے پہلے بہت سارے لوگوں نے تبلیغی جماعت سے آگے بڑھنے کا کام نہیں کیا کہ یار یہ فضائل ہے ہماری, یہ فلاں کچی روایات دوسرا تیسرا چھوڑو پرے. کوئی وہ بن گیا, کوئی وہ بن گیا, کوئی اس سے زیادہ جو ہے نا سوفسٹیکیٹڈ کوئی نہ کوئی جو ہے دائرہ, کوئی جماعت اسلامی میں, کوئی تنظیم اسلامی میں, کوئی اہل حدیثوں کے مختلف اس میں گئے نہیں گئے لوگ. اس کے انٹرویو سے پہلے یہ گئے ہیں نا, تو گئے ہیں. تو مطلب خود بخود ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کا پوائنٹ ہے کیلیبر کا. بالکل بالکل. جو کیلیبر ہے وہ خود بخود بولتا ہے, وہ خود بخود تبلیغی جماعت کا ثواب ہو گیا. جو آج تبلیغی جماعت کو چھوڑ کر آگے گیا ہوا ہے اس کی نمازوں کا ثواب تبلیغی جماعت کے وہ لوگ لے رہے ہیں. آپ زور لگا لیں نہیں روک سکتے ہیں, انشاءاللہ ان کو ملے گا. ان سارے عقیدوں وغیرہ کے علی الرغم باوجود انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا. کیونکہ مطلب وہ ننگی فلمیں جو دیکھنے والی کیفیت تھی اس سے شاید نکال کر تبلیغی جماعت اس کو لے کر آئی تھی. ان سے کہا تھا کہ کلمہ پڑھو, مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں, دین دیا ہے, وہ جس طرح کی جو بڑی پیاری سی باتیں کرتے ہیں. مطلب یہ کیا, تو یہ خود بخود پانی اپنا لیول خود برابر کرتا ہے. جو بندہ جس قابل ہے وہ خود بخود جاتا ہے, ایوالو ہو جاتا ہے. صحیح ہے شیخ. اسی طرح پھر اگر آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اسی طرح پھر کباہتوں کے ساتھ پھر ٹی ایل پی کو بھی قبول کر لیتے ہیں. جو کس کو ٹی ایل پی سے مراد تحریک لبیک نہیں تحریک لبیک کو, مطلب جس کے بارے میں مطلب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک خاص قانون کو جو ویپنائز کیے اور وہ عجیب سے ایک ماحول پیدا کر دیا اور ہر مسلمان کے اوپر, تو ان کو بھی قبول کر لیں پھر اسی اصول کے اوپر. ہاں یہ دیکھیں مطلب ٹھیک ہے. اصل میں آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کچھ پیرامیٹرز رکھیں کسی کو اپریشیٹ کرنے کے اور کسی کو کنڈیم کرنے کے. اس معاملے میں ہمارے ائمہ سنت نے ایک مجموعی کی ہے کہ اگر مجموعی طور پر کسی مخصوص سچویشن میں, کسی مخصوص ملک میں, کسی مخصوص صورت حال میں اگر ایک جماعت کا یا فرد کا فائدہ بہت زیادہ ہوا ہے جی اور نقصان اس سے کم ہوا ہے, صحیح. مطلب فرشتہ تو کوئی نہیں ہوگا کہ اگر یا تو وہ سارے کا سارا اس کے پاس شر ہو یا ساری کی ساری اس کے پاس خیر ہوگی. تو مطلب یہ تو بالکل ایک اور آئیڈیلسٹ سوچ ہے نا, جس کا اسلامی طرز فکر سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ترازو چلتا ہے. مطلب آپ دیکھیں حسنات اور سیئات کو دیکھیں, اگر حسنات کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آتا ہے, ایک تو ہے نا آخرت میں وہ تو بہت ایگزیکٹ ایکوریٹ انداز میں تو اللہ کے علم میں ہے, آخرت میں بھی اللہ نے آپ کو بتایا ترازو ہی لگانے, جی بالکل, پلڑے ہی جھکنے ہیں. یعنی جن لوگوں نے جنت میں بھی جانا ہے نا, ایسا نہیں کہ ان کے کوئی گناہ نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ ان کی حسنات جو ہے نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اتنا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, مصیبت یہ ہے کہ جو پھنس گیا من خفت موازینہ, جس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے نا وہ اٹھ گیا اوپر کو, وہ مصیبت میں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ہمارے موٹے حساب میں جس شخص کا اسلامی عمل کو فائدہ کہیں زیادہ آپ کو نظر آتا ہے بنسبت اس کے نقصانات کے جو اسلامی عمل کو ہوا ہو, تو یہ ہے ہمارا پیرامیٹر. تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, اس کے لیے کلمہ خیر کہا جائے گا. اچھا, اور اس کی اصلاح کے لیے نا ایک بہت تھرل پیدا کرنے والا اور وہ ہالا کرنے والا نہیں, بلکہ مناسب سا انداز کو اختیار کیا جائے گا کہ ان میں سے اگر کسی کو اس سے بھی بہتر بنایا جا سکتا ہو, اس کے اندر جو خرابیاں وہ بھی دور کر لی جائیں, تو وہ کیا جائے گا. اور جس وقت کسی کا نقصان اسلامی عمل کے اور اسلامی مفاد کے اور اسلامی ضرورت کے حق میں زیادہ ہو, ٹھیک ہے, نقصان زیادہ ہو بنسبت اس فائدے کے جو وہ اس نے دیا ہو, تو اس وقت اس کی بعض اچھائیوں کے علی الرغم اس کو کنڈیم کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس پیرامیٹر یہ ہے. تو مطلب اس حوالے سے میرے لیے ابھی میں نے اس کو ایسا سبجیکٹ نہیں بنایا آنیسٹلی کہ میں ٹی ایل پی کے بارے میں مطلب یہ کہہ سکوں. میں ٹی ایل پی کے جیسے تبلیغی جماعت کسی حد تک میرے زیر مطالعہ ہے, ظاہر ان کی ہسٹری ابھی. اچھا, تو اس وجہ سے مطلب میں نے اس کے بارے میں کھل کر اپنی رائے دے دی. ٹی ایل پی کے بارے میں میرے لیے مشکل ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کنڈیم ہی ہونا چاہیے. مطلب کئی ساری چیزیں اس کی ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے بھی کلمہ خیر کہلوایا جا سکتا ہو اگر جس وقت آپ کی جنگ ایک ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ میں ایکوریٹ نہیں رہ سکوں گا کیونکہ ٹی ایل پی میرے مطالعے کا کوئی خاص سبجیکٹ رہا نہیں ہے کسی وجہ سے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. کوئی اور اگر سوال تم نے کوئی ہے؟ بہت اچھا لگا, بڑی سیر اصل گفتگو. ہماری خواہش ہوگی ہم ہر 2 مہینے بعد کوئی نہ ایک نشے حساب سے کریں اور لوگوں کے سوال بھی لیں, بڑا فائدہ ہو اس سے. آخر میں اگر آپ کی کوئی نصیحت ہمارے لیے, ہماری آڈینس کے لیے ہے تو کوئی پیغام کے طور پہ آپ
شیئر کر دیں. اصل میں وہ آپ نے ایک سوال کیا تھا, میں اس کو ایڈریس کرتے ہوئے اس کو میں پیغام بھی بنا دیتا ہوں کہ جی تحریکی عمل کا احیاء کس طریقے سے ممکن ہے, اور مطلب یہ جو ایک ویکیوم ہے بنیادی طور پر جس میں نان ایشوز پہ ماشاء اللہ ساری کی ساری قوم انگیج کر لی جاتی ہے, مطلب تو اس وجہ سے ایک ویکیوم دیا ہے کہ تحریکی عمل کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں سے توجہ نہیں لے پا رہا. تو اس کا طریقہ اللہ عالم یہ ہے کہ وقت کے شرک کو للکارا جائے, وقت کے شرک کے ساتھ باقاعدہ ایک علمی عقائدی تہذیبی جنگ کھڑی کی جائے, اور کوئی بھی جنگ نظریاتی حوالوں سے بات کر رہا ہوں, کسی بھی نظریاتی جنگ کو کھڑی کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ پن پوائنٹ کریں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, کئی سارے ایشوز کو بیک وقت آپ ٹیبل پر رکھیں اور پھر کہیں کہ یہ ایشو بھی نہیں, آپ کو غیر معمولی طور پر ایک ہی چیز صبح و شام کرنی ہوتی ہے. وقت کا شرک جب ہم کہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو بتوں اور دیویوں والا اور مردوں والا شرک جو ہے نا, اس وقت کی جو غالب رائج ڈومیننٹ تہذیب ہے اس کا شرک جو ہے نا وہ دیویوں والا اور بتوں والا اور مردوں سے جو ہے نا وہ استغاثے کرنے والا نہیں ہے. وہ ہوگا بھی تو لوگ انڈیویجول کے پیسے میں کرتے ہوں گے. ملکوں کے ملک, معاشروں کے معاشرے جس شرک کے اندر دھکیلے جا رہے ہیں, اس شرک کا نام ہے ہیومنزم, اس شرک کا نام ہے انسان کی خدائی, اس شرک کا نام ہے لبرلزم, ٹھیک ہے جی, سیکولرزم. بات یہ ہے کہ اس کے خلاف قوم کو صف آرا کرنا تحریک عمل کے ساتھ, میں یہ نہیں کہ ہو نہیں رہا, لیکن بات یہ ہے کہ جب بجلی وغیرہ, یار بجلی کے مسئلے میں اس حوالے سے یہ ایک بات ضرور کہوں گا, بعض چیزیں آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں, اور بلا شبہ بعض چیزیں آپ خادم رضوی صاحب سے بھی سیکھ سکتے ہیں. یا کور تو نہیں کر رہے کوئی بات کو, یہ کسی بات کو کور تو نہیں کر رہے آپ پچھلی؟ نہیں, میں بہت کھلا بولتا ہوں, احتیاط بے شک میں کرنے کا قائل ہوں, لیکن جہاں بات کھول کر کرنے کی ہونا وہاں درست نہیں ہوتا ہے کہ آپ گول مول بات کریں, اور میں کسی اس کو کور کرنے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یعنی میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے تقریباً 5-6 سال میں اگر کسی نے ایک جنون دیا ہے تو وہ شاید خادم رضوی صاحب ہوں گے. شاید آپ اس سے مطلب اتفاق کریں. مطلب کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا, 1 لائنر کہتے ہیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے 1 لائنر دے سکنا. جو 10 لائنیں بولے گا نا وہ ایک بھی لائن پر قوم کو صف آرا نہیں کر سکتا. 1 لائنر دینا کل کہانی ہے آپ کی دعوتی کامیابی کی. بالکل. اس نے کہا جی کہ پتہ نہیں عشق مصطفیٰ یا دین محمد کو تخت پہ بٹھانا, حضور دا دین تخت لے اچھا وہ جی بجلی نہیں ہے, کہتا بھاڑ میں جائے یار, دین محمد نہیں ہے تو بجلی ہو سارا کچھ. اس نے 1 لائنر, یہ فلسفہ آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ یا تو پھر بجلی پر ہی آ جائیں نا. نہیں, ہم سیکھ لیتے ہیں, لیکن آپ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی بات جہاں سے آغاز کیا, آپ نے کہا وقت کے شرک کو جو ہے وہ آپ ساتھ ہی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ خیر دلچسپ بات ہے, لیکن بہت اچھا کر رہے ہیں آپ, یہ سوال بہت اچھا کر رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا وقت کے شرک کو ایسا موضوع بنائے ہیں اپنا کہ آپ کو اس کے علاوہ کسی چیز سے سروکار نہ ہو. یہ ہے وہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں. ضروری نہیں آپ کے نعرہ وہی لگائیں, فریز آپ کا وہی ہو جو رضوی صاحب کا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہ سیکھ لیں کہ ایک ہی چیز پر قوم کو جنونی کر دینے کی ہوتا ہے کہ فوکس, بھائی صاحب فوکس. تو وقت کے شرک کو ملیا میٹ کر دینے کے لیے قوم کو جنون دینا آپ کو پڑے گا, اور اس کے لیے آپ 20 ایشوز کو نہیں بنائیں گے. 20 ایشوز کو جب آپ بنائیں گے تو ایک بھی ایشو نہیں ہوگا. کمیونیکیشن کی تو اسٹریٹجی ہے. ہاں 10 تربوز اٹھانے کی کوشش مت کریں. 10 تربوز نہیں اٹھا سکتا بندہ, ٹھیک ہے. موٹی بات صرف اتنی ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اس سے آپ لرن کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور لرن کرنے کو تو آپ کافر سے بھی لرن کر سکتے ہیں, ماؤ زے تونگ سے آپ کچھ چیز لرن کر سکتے ہیں, کارل مارکس سے آپ بعض چیزیں تو لرن کر ہی سکتے ہیں. یار خادم رضوی صاحب اتنے برے تو نہیں. نہیں بالکل برا نہیں ہے, بلکہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے.
آپ کو بھی کوئی بات اچھی بری لگی ہو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے, اور انشاءاللہ 2 مہینے میں دوبارہ کوئی نشست کریں گے تو اس کے لیے سوال آپ سے لیں گے, تو تب تک کے لیے اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جی, شکریہ. ہاں ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. ایک میں بس ایک تصویر آپ کی تصویر یا اس سے بنا لو سر, وہ تھمبنیل کے لیے ذرا کچھ پکچر چاہیے. جی تھمبنیل کے لیے کچھ پکچرز بیٹھ کے بناؤں گا؟ ہاں جی بیٹھ کے. اچھا.